ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد قاری قرآن جناب ندیم نجفی صاحب کی تلاوت کلام پاک سے اس قدیم شب بیداری کی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کی مجلس کو جمع سال خطیب اہل بیت علی نہ جائیں گے زیر لحد کفن میں رکھو خاک کربلا، روشن رہے گی قبر اجالے نہ جائیں گے۔ انصار ہے صحابہ نہیں ہے یہ چھوڑ کر، انصار ہے صحابہ نہیں ہے یہ چھوڑ کر، مقتل میں شہ کے چاہنے والے نہ جائیں گے۔ میسم ہی رہنے دو ہمیں چھیڑو نہ اس قدر، مختار بن گئے تو سنبھالے نہ جائیں گے۔ نعرے صلوات۔ کم سن مدعا ہے اہل بیت، کم سن مدعا ہے اہل بیت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کلام سماعت فرما رہے۔ جو حضرات باہر ہیں ایک مرتبہ پھر ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم اندر فرش ادا و تشریف لے آئیں۔ آج کی یہ زدہ خانے کی قدیم شب بیداری کی مجلس ہے جس کو مولانا عسکری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں مدعا اہل بیت علی جناب ندیم نجفی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ دو مطلع چند اشعار بارگاہ مولا میں ملادہ فرمائیں۔ ہیر بھائی عرض کرتا ہوں، عزادار صاحب ایک سلوات پڑھے گا، عرض کرتا ہوں مہندی بھائی۔ جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین۔ ادب، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین۔ حسن مطلع ملادہ کرے۔ یہ حر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین، یہ حر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین، کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین۔ ادب، کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین۔ شعر مزہ فرمائے بانی مجلس کی اور تمام مومنین کی نظر ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ اس کا داغ ندامت
مٹا رہے ہیں حسین، سجا کے گھر کا خانہ انتظار میں ہوں، سجا کے گھر کا خانہ انتظار میں ہوں، سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں، سجا کے گھر کا خانہ انتظار میں ہوں، سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، عطا کیے ہیں جو راہب کو ساتھ ساتھ پسر، عطا کیے ہیں جو راہب کو ساتھ ساتھ پسر، یہ اختیار امامت دکھا رہے ہیں حسین، ادب ادب، یہ اختیار امامت عطا کیے ہیں جو راہب کو ساتھ ساتھ پسر، یہ اختیار امامت دکھا رہے ہیں حسین۔ شعر موضع کریں۔ جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے، جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے، وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے، ادب ادب، جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے، وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین۔ زائرین کا مجمع یہاں ملاحظہ فرمائیں، وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے، وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے، یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں، ادب ادب، وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے، یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں حسین۔ ابھی یہ نبض زمانہ کہیں نہ رک جائے، ابھی یہ نبض زمانہ کہیں نہ رک جائے، جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین۔ یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں، یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں، ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین، ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے۔ یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں، ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں۔ یہاں پہ ندیم نجفی صاحب کے کلام کے بعد گزارش کر رہا ہوں محترم ذیشان صاحب کی خدمت میں تشریف، رضوان صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ یہاں پہ رضوان صاحب۔
یہ بہت پرانا کلام ہے، کم سے کم 40 سال پرانا، لیکن انداز ایک دم نیا نئے لوگ پہنچ کے پہلے قضا سماعت فرمائیں۔ عرض کرتے ہیں کہ مسکرا کر سرے میدان شہادت رن میں، مسکرا کر سرے میدان شہادت رن میں دھجیاں ظلم کی بے شیر اڑا دیتا ہے۔ دیکھیے اس میں بحث بہت چلتی ہے، غیر معصوم معصوم کے سلسلے میں بہت لوگوں نے بحث کی، اس کا ارشاد ہے کہ دھجیاں ظلم کی بے شیر اڑا دیتا ہے، اور ہر قدم پوچھ کے رکھتی ہے امامت جس سے، مرتبہ صرف یہ زینب کو خدا دیتا ہے، اور جس کے دامن میں نہ ہو اشک عزائے شبیر اس کو رضوان در جنت سے بھگا دیتا ہے۔ جس کے دامن میں نہ ہو اشک عزائے شبیر اس کو رضوان در جنت سے بھگا دیتا ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد۔ اور پرانا کلام ہے، سماعت فرمائیں، انداز ہمارا اس میں نیا کہ محمد کی جبی سے نور پہ کر بنتے جاتے ہیں، محمد کی جبی سے نور پہ کر بنتے جاتے ہیں، پسینہ جاتا ہے پیمبر بنتے جاتے ہیں، پسینہ جاتا ہے پیمبر بنتے جاتے ہیں۔ اور ادھر فطرس کی قسمت ہے، ادھر حر کا مقدر ہے، ادھر فطرس کی قسمت ہے، ادھر حر کا مقدر ہے۔ ارے نظر شے کرتے جاتے ہیں مقدر بنتے جاتے ہیں، نظر شے کرتے جاتے ہیں مقدر بنتے جاتے ہیں۔ محمد کی جبی سے نور پہ کر بنتے جاتے ہیں۔ یہ بھی شعر دیکھیے موجودہ کا شعر ہے کہ ادھر مہمان دھلاتا جاتا ہے عابد کے ہاتھوں کو، غلام عباس بھائی، کہ ادھر مہمان دھلاتا جاتا ہے عابد کے ہاتھوں کو، ادھر جو قطرے گرتے ہیں وہ گوہر بنتے جاتے ہیں، ادھر جو قطرے گرتے ہیں وہ گوہر بنتے جاتے ہیں۔ محمد کی جبی سے نور پہ کر بنتے جاتے ہیں، اور ہوئے جاتے ہیں مس گہوارے شبیر سے فطرس، ہوئے جاتے ہیں مس گہوارے شبیر سے فطرس، ہوئے جاتے ہیں مس گہوارے شبیر سے فطرس، نشا جو جسم میں پڑھتے ہیں وہ پر بنتے جاتے ہیں، نشا جو جسم میں پڑھتے ہیں وہ پر بنتے جاتے ہیں۔ محمد کی جبی سے نور پہ کر بنتے جاتے ہیں۔ آخری شعر دیکھیے کیا اجر ملتا ہے شاعری کا کہ ادھر ہم
لکھتے جاتے ہیں فضائل آل احمد میں، ادھر ہم لکھتے جاتے ہیں فضائل آل احمد میں، ادھر ہم لکھتے جاتے ہیں فضائل آل احمد میں، ادھر ہر بیت میں فردوس میں گھر بنتے جاتے ہیں، ادھر ہر بیت میں فردوس میں گھر بنتے جاتے ہیں، محمد کی جبی سے نور پہ کر بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا جاتا ہے مقدر بنتے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ محمد کی جبی سے نور پہ کر بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا جاتا ہے پیغمبر بنتے جاتے ہیں۔ جناب رضوان صاحب سے آپ نے ان کا کلام سماعت فرمایا۔ معتبانہ گزارش کر رہا ہوں جناب عزادار رضوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور جو آزاد بہار ہے ان سے معتبانہ التماس ہے کہ براہ کرم فرش ادب تشریف لائیں۔ ایک مطلع مطلع ملاحظہ ہو۔ جنت پکارے شے کے عزادار لے کے آ، جنت پکارے شے کے عزادار لے کے آ، رضوان کربلا کے نمک خوار لے کے آ، رضوان کربلا کے۔ یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا۔ بیمار لٹنے آیا ہے دربار اے یزید، بیمار لٹنے آیا ہے دربار اے یزید، جا کر احد سے کوئی مددگار لے کے آ، جا کر احد سے کوئی مددگار لے کے آ، اور جبریل جا رسولوں میں جا کر تلاش کر، جبریل جا رسولوں میں جا کر تلاش کر، عشق عزا کا کوئی خریدار لے کے آ، عشق عزا کا کوئی خریدار لے کے آ، اور اے شیخ جس میں سب ہوں ہنر ذوالفقار کے، اے شیخ جس میں سب ہوں ہنر ذوالفقار کے، ایسی کوئی سقیفہ سے تلوار لے کے آ، ایسی کوئی سقیفہ سے تلوار لے کے آ، اور اے ظلم جو صغیر سے کر لے مقابلہ، اے ظلم جو صغیر سے
کر لے مقابلہ 100 سال کا صحیح کوئی فنکار لے کے آ 100 سال کا صحیح کوئی فنکار لے کے آ یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا دیکھیے گا اس دور میں بھی پیروے میسم ہے سینکڑوں اس دور میں بھی پیروے میسم ہے سینکڑوں ابن زیاد پھر سے وہی دار لے کے آ ابن زیاد پھر سے وہی دار لے کے آ آخری دو شعر تیور بدل کے بولا جریے سپاہ شام تیور بدل کے بولا جریے سپاہ شام اپنے قدم لکیر کے اس پار لے کے آ اپنے قدم لکیر کے اس پار لے کے آ آخری شعر دنیا کے مالداروں سے کہتی ہے کربلا دنیا کے مالداروں سے کہتی ہے کربلا اکبر کے جیسا کوئی زمیندار لے کے آ اکبر کے جیسا کوئی زمیندار لے کے آ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں صف عزا پا میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں صف عزا پا میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں گناہ گار صحیح کشتی نجات میں ہوں صف عزا پا میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں صف عزا پا میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں گناہ گار صحیح کشتی نجات میں ہوں گناہ گار صحیح کشتی نجات میں ہوں ایک سلوات بھیجیں پر محمد وآلہ دیکھیے حضرت عالم صاحب کہ پہلے ہوئی نصیب میسر نہ بعد میں پہلے ہوئی نصیب میسر نہ بعد میں جیسی ہوئی تھی بارش رحمت غدیر میں پہلے ہوئی نصیب میسر نہ بعد میں جیسی ہوئی تھی بارش رحمت غدیر میں پوچھیں گے ان کا حال قیامت میں ہم ضرور جن پر گزر چکی ہے قیامت غدیر میں پوچھیں گے ان کا حال قیامت میں ہم ضرور پہلے ہوئی نصیب میسر نہ بعد میں جیسی ہوئی تھی بارش رحمت غدیر میں پوچھیں گے ان کا حال قیامت میں ہم ضرور جن پر گزر چکی ہے قیامت غدیر میں پوچھیں گے ان کا حال قیامت میں ہم ضرور جن پر گزر چکی ہے قیامت غدیر میں جن پر گزر چکی ہے
قیامت غدیر میں فرمائیں کہ بات بنتی نہیں ظالم سے برات کے بغیر، بات بنتی نہیں ظالم سے برات کے بغیر، دل میں نفرت ہو تو اظہار کیا جاتا ہے۔ بات بنتی نہیں ظالم سے برات کے بغیر، دل میں نفرت ہو تو اظہار کیا جاتا ہے، دل میں نفرت ہو تو اظہار کیا جاتا ہے۔ اور یوں ہی تو قید تبرہ میں نہیں شمر و یزید، یوں ہی تو قید تبرہ میں نہیں شمر و یزید، ہم مجرموں ہی کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یوں ہی تو قید تبرہ میں نہیں شمر و یزید، یوں ہی تو قید تبرہ میں نہیں شمر و یزید، مجرموں ہی کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یوں ہی تو قید تبرہ میں نہیں شمر و یزید، مجرموں ہی کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ مجرموں ایک اس میں شعر اور مدار مان لیں کہ مجرموں ہی کو، بلکہ دو شعر مدار مان لیں کہ یوں ہی تو قید تبرہ میں نہیں شمر و یزید، مجرموں ہی کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ کربلا آؤ ملو حر سے سقیفہ چھوڑو، کربلا آؤ ملو حر سے سقیفہ چھوڑو، اس جگہ صرف گنہگار کیا جاتا ہے۔ کربلا آؤ ملو حر سے سقیفہ چھوڑو، اس جگہ صرف گنہگار کیا جاتا ہے۔ اور پھر ٹھہرتی ہی نہیں ہے کسی منظر پر نظر، پھر ٹھہرتی ہی نہیں ہے کسی منظر پر نظر۔ ذکر ولایت کیجئے واقعی جو ہے عبادت، وہ عبادت کیجئے۔ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجئے۔ بس دین کی خواہش میں دنیا کی محبت چھوڑ دے، دین کی خواہش میں دنیا کی محبت چھوڑ دے، یہ نہیں ممکن تو پھر جنت کی حسرت چھوڑ دے۔ دین کی خواہش میں دنیا کی محبت چھوڑ دے، یہ نہیں ممکن تو پھر جنت کی حسرت چھوڑ دے۔ پیش ہونا ہے قیامت کی عدالت میں تجھے، پیش ہونا ہے قیامت کی عدالت میں تجھے، وقت ہے زہرا کے قاتل کی وکالت چھوڑ دے۔ پیش ہونا ہے قیامت کی عدالت میں تجھے، پیش ہونا ہے قیامت کی عدالت میں تجھے، وقت ہے زہرا کے قاتل کی وکالت چھوڑ دو۔ یہ تبرے کے مخالف سے بھی تو ممکن نہیں، یہ تبرے کے مخالف سے بھی تو ممکن نہیں، مدح کی آیت پڑھے لعنت کی آیت چھوڑ دے۔ یہ تبرے کے مخالف سے بھی تو ممکن نہیں، یہ تبرے کے مخالف سے بھی تو ممکن نہیں، مدح کی آیت پڑھے لعنت کی آیت چھوڑ دے، مدح کی آیت پڑھے لعنت کی آیت چھوڑ دے۔ بس یہ آخری قطع اور اس کے بعد نایاب صاحب شکیل صاحب سوز و سلام پیش کریں گے مدار والے کہ یہ تبرے کے مخالف سے بھی تو ممکن نہیں، مدح کی آیت پڑھے لعنت کی آیت چھوڑ دے۔ آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے باعث، آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے باعث، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے باعث، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں، حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے۔ حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں، حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں، حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں ہر دل عزیز سوز خان اہل بیت جناب نایاب صاحب اور جناب شکیل صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں سوز و سلام پیش کریں۔ سوز و سلام کے بعد مولانا عسکری صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد
شب بھر ماتمی انجمن نوخوانی و سینہ دنی کریں گی. بآواز بلند نعرہ صلوات. شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے تھیں اور زبانیں عربی سے شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے لگتا ہے مگر نہج لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے علی سے پہلے جناب شہزادہ پرویز رحمانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ ایک صلوات بھیجیے بر محمد ثنا کا ابھی لفظوں کو تولا جا رہا ہے ثنا کا باب
سرے محفل علی کا ذکر کر کے عقیدوں کو ٹٹولا جا رہا ہے، ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے۔ جناب شہزادہ پرویز رامپوری صاحب کی ایک رباعی اور ہے، ایک سلوات ہو گئی بر محمد احمد کا وسیع معتزلی ہم رب نصیری کو علی کہتے ہیں، درویش امام سلوات ہو گئی بر محمد والے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرمائی اس کو جناب آغا سوال صاحب کلام حاضر کرے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ جناب جنت سلام اللہ علیہ کلام ہے۔ اس سے پہلے جناب شہزادی کون ہے جناب فاطمہ زہرا سلام ایک سلوات بھیجیے بر محمد سلوات دیجیے بر محمد ایک سلوات دیجیے محمد والے محمد جناب آغا سوال صاحب کلام ایک سلوات اور دیجیے بر محمد کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہیں،
کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، راہ شام کوفہ کی سوچنے لگی تھک کر، راہ شام کوفہ کی پوچھنے لگی تھک کر، اور صبر زینب کے راستے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں۔ سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا، سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا، منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں، کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں، سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں۔ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے، کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے، اب حسین کی فوجیں دیکھیے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، قصر شام کوفہ کی ہل گئی ہیں بنیادیں، قصر شام کوفہ کی ہل گئی ہیں بنیادیں، قیدیوں کے ماتم سے زلزلے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، ہم دعائے زہرا کی سرحدوں تک آئے ہیں،
کیا خبر نشکوں کے قافلے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، ہر خزاں کی آمد پر سوچتا ہوں شہزادی، ہر خزاں کی آمد پر سوچتا ہوں شہزادی، تیری بیردائی کے مرثیے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، اے سروش مجلس میں آئے عرش والے بھی، اے سروش مجلس میں آئے عرش والے بھی، دیکھ فرش مجلس کے رابطے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں۔ جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نظر سے باپ کی شاید چھپائے جاتے ہیں، خدا حسین کو پہنچا دلاش اکبر پر، یہ داغ وہ ہے قدم لڑکھڑائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نہ جنبشیں ہیں نظر میں، نہ دم ہے اکبر میں، مگر حسین گلے سے لگائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، جدھر سے لاش آئے اکبر گئے ہیں لے کے حسین، نشان بیٹھنے اٹھنے کے پائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں،
بلا رہا ہوں بھیا میں ایک بار پھر تمام ان مومنین کی خدمت گزارش کر رہا ہوں جو باہر تشریف فرما ہیں، جو لوگ کافی پی چکے ہیں یا کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں فرش مسجد پہ تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں کافی جگہ ہال میں امام والے تشریف لائیں۔ اس قطعے کے ساتھ علی جناب مولانا عسکری صاحب جلوہ افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ ہیں کربلا کی کہانی کے واقعات عجب، ہیں کربلا کی کہانی کے واقعات عجب، علی کی بیٹیاں بلوے میں ہائے ہائے غضب، اور یزید نحس سے بولی یہ حضرت زینب، وقار صبر ہوں تصویر پنجتن ہوں میں، ادب سے بات کر عباس کی بہن ہوں میں، ادب سے بات کر عباس کی بہن ہوں میں۔ آئیے میں انہی جملوں کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا عسکری صاحب سے قبلہ تشریف لائیں، مسجد کو خطاب کریں، ایک آواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال ابو عبداللہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، من احب حسین کانا معنا درجۃ العلیٰ فی یوم القیامہ۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ عزیزوں، اس وقت آپ کے سامنے جناب صادق آل محمد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ من احب حسین،
جو امام حسین سے محبت کرے گا، کانا مانا درجۃ الاولیاء، تو وہ ہمارے ساتھ اعلیٰ مقام و درجے پر رہے گا، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی عشق سید الشہداء کا ایک چھوٹا سا تحفہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ محب حسین کو بلند مقام پر رکھا جائے۔ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ۔ یا لفظ بدل کے کہہ دوں تو شاید اہل زبان لطف لے لیں کہ محبت حسین کا ادنا سا تحفہ یہ ہے کہ محب حسین اعلیٰ درجات میں رہے گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ محمد۔ اب اس اعلیٰ درجے کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے۔ جب انتقال ہوتا ہے تو نماز جنازہ میں آپ نے جب شرکت کی ہو تو جو آخری تکبیر پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ کی آخری تکبیر میں، ہم تو ظاہری طور پر پہلی ہی جملوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ یا منہا الا خیرا، کہ ہم جانے والے یا جانے والی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ یہ خیر پر تھا۔ لیکن عزیزوں صرف خیر کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الا خیرا وانت عالم بہا، اور تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسان ہے، فزد فی احسان ہے، و ان کان مسیئا فتجاوز عنہا، کہ اس کی نیکیوں کو قبول کر لینا، زیادہ کر دینا، اور اس کی برائیوں سے کیا کرنا؟ قطع نظر کر لینا، یعنی چھوڑ دینا، آگے بڑھ جانا، نظر نہ کرنا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعل، کہ اسے قرار دینا اعلیٰ علیین۔ دیکھیے عزیزوں بہت دیر ہو گئی ہے، تمہید کا کوئی موقع نہیں ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کے۔ اللہم اجعلہ عندک فی اعلیٰ علیین، اسے اپنے نزدیک اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ اعلیٰ علیین میں یعنی کہاں؟ وہ بلند لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ غور کیا آپ نے بھائی؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیں، جہاں بڑے لوگ رہتے ہیں وہاں اسے جگہ قرار دینا، یعنی وہاں رکھنا کہ جہاں اعلیٰ لوگ رہتے ہیں، وہاں رکھنا کہ جہاں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ اور لفظ بدل دوں تو شاید آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے، وہاں رکھنا کہ جہاں علی رہتے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، وہاں رکھنا کہ جہاں علی رہتے ہیں۔ علی، اور صرف علی نہیں بلکہ یہاں بات ایک کی نہیں ہو رہی ہے، جمع کی ہو رہی ہے۔ جمع کا مطلب کیا ہے؟ اب لفظ علی جو ہے وہ واحد ہے۔ علی کی جب جمع بنائی جائے تو علماء کہتے ہیں کہ دو طرح سے جمع بنائی جا سکتی ہے، اور دونوں کو ہم آپ کے سامنے بالکل سامنے کی شکل میں عرض کرتے ہیں کہ علی کی دو جمع بنائی جا سکتی ہے، آلین۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ علی کی ایک جمع ہے آلین۔ آلین کا مطلب کہ وہ کہ جو ایک سے زیادہ علی ہوں۔ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ شیطان سے پوچھ رہا ہے کہ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو اپنے آپ کو آلین میں شمار کرتا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں شمار کرتا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو آلین میں شمار کرتا ہے؟ لہذا تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو ایک جمع ہے آلین اور دوسری جمع ہے علیین، یعنی جہاں بلند لوگ رہتے ہیں، جہاں بڑے لوگ رہتے ہیں، جہاں علی رہتے ہیں، اور ایک علی نہیں رہتے، کم سے کم جہاں 12 علی رہتے ہیں۔ توجہ فرمایا، ایسی جگہ کہ جہاں 12 علی رہتے ہیں، تو 12 علی جہاں رہیں گے وہ جگہ اعلیٰ علیین۔ اب علیین میں رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ امام فرما رہے من احب حسین، جو حسین ابن علی سے محبت کرے گا وہ ہمارے ساتھ ہمارے اعلیٰ درجات میں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف نماز جنازہ کی تکبیر سے کام نہیں چلے گا، بلکہ زندگی میں حسین سے محبت کرنا پڑے گی۔ نہیں لفظ بدل کے کہہ دوں کہ اگر آلین میں جگہ نہ ملی تو پھر دوسرا فقرہ بھی کہتے ہیں وَخْلُفْ عَلَىٰ أَهْلِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور ان سے بچانا کہ جو غابر ہیں۔ غابر کون ہے؟ غابر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو غابر کے اوپر بہت دیر گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری گفتگو کا محور کچھ اور ہے، بات آگے یہ تو عرض کر دوں کہ غابر کہتے ہیں عربی میں پیچھے رہ جانے والے، جو پیچھے رہ جائے اسے کہتے ہیں غابر، پیچھے رہ جانے والوں کو کہتے ہیں غابرین۔
تو اعلیٰ علیین میں جانے کی دعا کرتے ہیں اور غابرین سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. اور اگر اس غابرین کی آپ تصویر دیکھنا چاہیں تو میں دکھا دوں کہ پیغمبر نے میدان غدیر میں جو آگے جا چکے تھے انہیں پیچھے بلایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے، خدا کی یہ توجہ کریں، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں انتظار کیا وہ آ کے مل جائیں. لہذا پیغمبر نے میدان غدیر میں بنیاد تشیع رکھ کے بتایا کہ نہ آگے بڑھ جانے والا شیعہ ہے نہ پیچھے رہ جانے والا شیعہ. صلوات پڑھیں پر محمد والے نہ آگے رہ جانے والا شیعہ ہے اور نہ پیچھے رہ جانے والا شیعہ. لہذا غابر بھی نہ ہوں کہ پیچھے رہ جائیں، آگے بھی نہ بڑھیں کہ جنت سے آگے نکل جائیں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. لہذا من حب حسین، جو اللہ سے محبت کرے، امام حسین سے جو محبت کرے عزیزاں، محبت کا معاملہ دیکھیے عزیزاں، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو فطری عمل ہے، اس سے انکار نہیں. یعنی بالکل سب جانتے ہیں کہ بالکل محبت جو ہے وہ نیچرل چیز ہے، اس سے کسی کو ذرہ برابر کوئی انکار نہیں. لیکن عزیزوں محبت علت چاہتی، علت یعنی ریزن چاہتی، وجہ چاہتی. اگر محبت ہے تو محبت کے لیے کچھ ہونا چاہیے، اگر کوئی علت ہے تو محبت ہوگی. اب کسی کو شاعری سے محبت ہے تو شعراء سے محبت ہوگی، کسی کو خطابت سے محبت ہے تو خطباء سے محبت ہوگی، کسی کو علم سے محبت ہے تو علماء سے محبت ہوگی، کسی کو کرسی سے محبت ہے تو کرسی والوں سے محبت ہوگی، کسی کو مال سے محبت ہے تو مالداروں سے محبت ہوگی، کسی کو حسن سے محبت ہے تو حسینوں سے محبت ہوگی. اب جس بھی علت کی وجہ سے کسی کو کسی سے محبت ہے، ابھی تو میں عشق مجازی کی بات کر رہا ہوں، ابھی آتا ہوں عشق حقیقی کی طرف. تو عشق مجازی کا معاملہ کہ علت ہوتی ہے تو محبت ہوتی ہے، لیکن معاملہ کیا؟ اچھا کشش ہوتی ہے محبت میں اٹریکشن ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے، جس کو جس سے محبت ہو کھنچتا ہے اس کی طرف. لیکن معاملہ یہ کہ شعر سے محبت، شاعری سے محبت ہے تو شعراء بھی پسند ہیں، شعر بھی پسند ہے. خطابت سے محبت ہے تو خطابہ بھی پسند ہیں، خطابت بھی پسند ہے. علم سے محبت ہے تو علماء بھی پسند ہیں، کتابیں بھی پسند ہیں. مال سے محبت ہے تو مالدار بھی پسند ہیں اور مال بھی پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علل و معلول دونوں سے محبت ہوتی ہے. اگر آدمی کو کسی وجہ سے، علت کی وجہ سے محبت ہے تو یہ تو حملہ اور اٹریکشن ہوتا ہے، کھنچاؤ ہوتا ہے. اب اگر شاعری سے محبت ہے تو جہاں اچھا شعر سنے گا کھنچا چلا جائے گا، علم سے محبت ہے تو جہاں بھی شائب علم دیکھے گا کھنچا چلا جائے گا. لیکن عزیزوں ایک بہت بڑا نقص ہے اس میں، یعنی محبت کے اتنی خوبیوں کے بعد محبت میں ایک بہت بڑا نقص بھی ہے، اور وہ نقص یہ ہے کہ جب تک علت رہتی ہے محبت رہتی ہے. اور فرمایا جب تک علت رہتی ہے، وجہ رہتی ہے، ریزن رہتا ہے، محبت رہتی ہے. علت ختم، محبت ختم. اللہ اکبر، خدا کے لیے توجہ کیجئے. علت ختم، محبت ختم. شاعری سے محبت ہے تو شعراء سے محبت ہے، مگر جب تک شعروں میں دم ہے. کلام ہلکا ہوا، محبت ختم. خطابت سے محبت ہے تو خطباء سے محبت ہے، جب تک بیان میں دم ہے. بیان ہلکا ہوا میں پڑھتے ہی کیا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں. تو علت رہتی ہے تو محبت رہتی ہے. اور عرض کروں کرسی سے محبت، آپ تھوڑا آگے تو سیکھنا ہے. آئیے ان بھائی آگے آئیے، آ جائیے تھوڑا آئیے. اپنے لیے نہ صحیح تو مومنین کے لیے آ جائیں. پیچھے زحمت ہو رہی ہے مومن، آ جائیے تھوڑا سا آگے بڑھائیے. بیان میں دم نہیں رہا تو محبت ختم ہو گئی. مال سے محبت ہے تو جب تک خزانہ بھرا ہوا ہے محبت ہے. نہیں دیکھے آپ نے کیسے مالدار تھے، خزانے خالی ہوئے، مجمع غائب. کرسی سے محبت ہے تو جب تک اقتدار ہے، لوگ جمع ہیں. جس دن کرسی ہاتھ سے نکلی، دیکھیں بالکل سامنے کی بات ہے، الیکشن ہوتا ہے،
جب تک الیکشن ہوتا ہے، کنونسنگ ہو رہی ہے، بڑی بھیڑ رہتی ہے آفس میں، جب جس دن گنتی ہو رہی ہوتی ہے اور جسے آپ کہتے ہیں ہندی میں رجحان آنا شروع ہوتے ہیں، تو اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ رہی کہ گئی، پتہ چل جاتا ہے کہ کرسی بچی یا گئی. اور جب اندازہ ہونا شروع ہوا کہ کرسی جا رہی ہے، تو آپ نے نہیں دیکھا کہ جب کرسی جانے لگتی ہے تو وہ پہلے ہی سے دفتر چھوڑ کے سناٹا ہونے لگتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرسی بھی گئی اور مجمع بھی گیا. کیا مطلب ہے؟ یہ ہے عشق مجازی اور محبت مادی، کہ جب تک علت رہتی ہے محبت رہتی ہے. اسی لیے اللہ نے اہل بیت سے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی. محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے. مودت اس لیے مانگی کہ محبت ریزن کی وجہ سے ہوتی ہے، علت کی وجہ سے ہوتی ہے، وجہ کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر وجہ ہے تو محبت ہو، علت ہے تو محبت ہو، ریزن ہے تو محبت ہو. لیکن جب کسی کی محبت ہی وجہ بن جائے، جب محبت ہی وجہ بن جائے تو اسے مودت کہتے ہیں. تو ہم نے اہل بیت سے، حسین ابن علی سے کسی وجہ سے محبت نہیں کی، بلکہ حسین کی محبت ہی ہماری زندگی کی وجہ ہے. من حب حسین، جو حسین ابن علی سے محبت کرے، تو جب حسین سے محبت کرے تو یہ محبت یہ عشق حقیقی ہے. اس لیے کہ یہ عشق مجازی نہیں ہے. اور آپ دنیا میں عشق مجازی کو دیکھیں تو یہاں اہل نظر تشریف فرمائیں، شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اہل زبان تشریف فرمائیں. عشق مجازی کو بھی ہم نے خوب قاعدے سے دیکھا. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دل بھر کے شعراء نے عاشقوں کو جلایا. مولانا رومی کی قسم، عاشق جل رہا ہے، بھون رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ عشق مجازی ہے. عزیزاں، ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، اس وقت نہایت سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سماعت پر بھروسہ کر کے عرض کر رہا ہوں. اس کا ایک تاثر اور قبلہ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ایک تاثر اور پیش کیا گیا، اور وہ ہے تصوف کے آئینے میں. لفظ بدل دوں تو شاید اور زیادہ واضح ہو جائے بھائیوں کے. ایک تو ہے وہابیت، وہاں تو محبت کا کوئی شائبہ ہی نہیں. وہ اپنے جوان بیٹے کو نہیں روتے، تو جب وہ جوان بیٹے کو نہیں روتے تو ہم کیا تصور کریں کہ ان سے وہ کسی ہماری مصیبت پہ روئیں گے. جو اپنے جوان بیٹے کو نہ روئے، ولی اکبر کو کیا روئے گا مثلا؟ تو ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، تو بات ہی الگ ہے. ان کا تو وہ ایک پتھر ہے جو سینے میں دل دھڑک رہا ہے، پمپ کرنے کا کام ہے، بس وہی کر رہا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ اور ہے ہی نہیں. لیکن یہ جو علمبرداران عشق بنے ہوئے ہیں تصوف والے، ان کا صاحب ہمارے ہاں عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے. یہ لال پیلے نیلے کپڑے پہنے ہوئے محبت کی باتیں کرنے والے کرتے ہیں. آپ غور سے ان کا نظریہ محبت و عشق پڑھیے. جب آپ ان کا نظریہ عشق پڑھیں گے تو آپ کو سوائے مادے کے کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا. مادی عشق ہے، مجازی عشق ہے. ان کا صاحب یہاں معاملہ پوری بہت توجہ، پوری ذمہ داری سے کرا. آپ جا کے غور سے پڑھیے ان کے عشق داستانوں کو، ان کے عشق نغموں کو، ان کی. اب اسے کیا کیجئے، میں لفظ بدل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کے عشق کا معاملہ یہی ہے کہ یہ معشوق کو چونکہ مادی تصور کرتے ہیں، لہذا اسی میں الجھے ہوئے ہیں. تو جب ان کے عشق کی بات شروع ہوتی ہے تو شاید شروع جہاں سے بھی ہوتی ہو، لیکن تمام جو ہے وہ اضطراب ہی پر ہوتی ہے. یہ معشوق کا تڑپنا، یہ بے چین ہونا، یہ آگ ہونا، یہ شعلہ ہونا، یہ شبنم ہونا، یہ بے چین ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ تصوف کے آئینے میں عاشق مضطرب رہتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تصوف کے آئینے میں عاشق جو ہے وہ مضطرب رہتا ہے. یعنی آگ اور شعلہ اور جلن اور حسد اور جلنا
اور تڑپنا اور بے چین ہونا، اس سے ہٹ کے تو کوئی بات ہی ہم نے نہیں دیکھی. لیکن جب ہمارے یہاں عشق حقیقی کی بات ہو تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہماری محبت کی ٹھنڈک. اللہ اکبر. نہیں غور کیا آپ نے بھائی؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیں کہ وہاں جلنے اور تڑپنے اور مضطرب ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں امام فرما رہے ہماری محبت کی ٹھنڈک. اب یہ جلنے میں اور ٹھنڈک میں اور سردی میں اور گرمی میں سارا کا معاملہ یہی ہے کہ ان کا عاشق مضطرب رہتا ہے، علی کا عاشق مطمئن رہتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. عشق مجازی والا ہمیشہ مضطرب رہے گا. آپ کبھی کسی عاشق کو سکون سے نہ دیکھیں، اور اگر عاشق سکون سے ہے تو وہ عاشق ہی نہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لیکن وہاں معاملہ یہ کہ وہاں اضطراب کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہاں اطمینان کے علاوہ کچھ نہیں. نہیں آپ نے شاید غور ہی نہیں کیا. اب دیکھو بھئی کون بولتا ہے کون خاموش رہتا ہے. سمجھنے کی بات یہ کہ آپ ان کے عشق کی باتیں دیکھیں تو عاشق تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے، بھن رہا ہے، پریشان ہوا جا رہا ہے. اور یہاں عشق حقیقی اور عشق الہی کا معاملہ یہ ہے کہ میسم دار پر مطمئن ہے. اللہ اکبر. رشے سولی پر مطمئن ہے. حجر اپنی قبر خود کھود رہے ہیں مگر مطمئن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تڑپے وہ کہ جسے اس بات کا خطرہ ہو کہ نکلے گی ملے گی محبت کے ہاتھ سے نکل جائے گی. خدا کے لیے توجہ کیجئے کہ مضطرب وہ عاشق رہے کہ جسے اس بات کا یقینی نہ ہو کہ معشوق ملے گا یا ہاتھ سے نکل جائے گا. اطمینان وہاں ہوتا ہے کہ اگر زندگی چلی جائے گی تو معشوق قبر میں ملنے آئے گا. الحمدللہ ہمارا عشق دنیا والا نہیں. عاشق ہیں یہ ہیں وہ ہیں نہ جانے کون سے. تو الحمدللہ ہم عاشق علی، الحمدللہ ہم عاشق حسین ہیں. من احب حسین، جو حسین ابن علی سے عشق کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ عشق کی منزلوں میں بہت مشہور پرانا مثال بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق کیوں نہ کودے؟ اس لیے کہ عاشق کو سوائے معشوق کے کچھ نظر نہیں آتا. اور اگر عشق حقیقی ہو، یہ امتحان ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ دنیا دیکھے کہ مجازی نہیں ہے. اللہ اکبر. خدا کے لیے توجہ کریں کہ یہ امتحان ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ دنیا دیکھے کہ ابراہیم کا عشق مجازی نہیں ہے، حقیقی ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں عشق حقیقی اور مجازی کا معاملہ یہی ہے کہ ایک محبت کے ساتھ دوسروں کا بھی معاملہ ہے. مال سے محبت ہوتی ہے، جان سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے. اب عشق مجازی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کیٹاگریز رکھتی ہے. کلاسیکل معاملہ ہے، تدریجی معاملہ ہے، سیکوینس کے اعتبار سے ہوتی ہے. مال سے محبت ہے مگر جان سے بھی ہے، جان سے ہے مال سے بھی ہے، مگر مال سے ہے جان سے زیادہ نہیں. سمجھیے اس بات کو. جان سے بھی محبت ہے، مال سے بھی محبت. پوری زندگی سرمایہ جمع کرنے میں لگا دی لیکن جان سے زیادہ نہیں محبت. ہاں ضرورت پڑے گی جان پر تو یہ مال قربان کر دیں گے. اولاد سے بھی ہے اور جان سے بھی ہے. اولاد سے محبت ہے، جان سے بھی ہے. جان سے محبت ہے مگر اولاد سے زیادہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا عشق مجازی یہ تمیز سکھائی دیتا ہے کہ کس سے کم کرنا ہے، کس سے زیادہ کرنا ہے. لیکن جب عشق مجازی عشق حقیقی میں تبدیل ہو جائے تبھی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک جملہ کہوں دیکھوں کیسے سنتے ہیں آپ. اصل میں معاملہ یہ کہ عشق مجازی اور ہے، نہیں بدل دوں لفظ، عشق مجازی میں شرک کی گنجائش ہے.
عشق مجازی میں شرک کی گنجائش ہے مگر عشق حقیقی وحدت پسند ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے. عشق حقیقی وحدت پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایک ایک. اور ہم نہیں کہہ رہے, قرآن کہہ رہا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے. نہیں, خدا کے لیے توجہ فرما. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے. سنیں عزیزوں, آپ کے پانچویں امام سے کسی نے پوچھا مولا اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے. امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ہم رہیں گے یا ہمارا دشمن رہے گا. یا ہم رہیں گے یا ہمارا دشمن رہے گا. دو دل اللہ نے کسی کے سینے میں پیدا نہیں کیے. اب سمجھے آپ, صاحب یہ مشرک ہو گئے, یہ غالی ہیں, یہ مولا علی کو اللہ سے ملا دیتے. ہم سے بڑا مواحد کون ہے اس دنیا میں؟ ہم نہ خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرتے ہیں, نہ علی کی ولایت میں کسی کو شریک کرتے ہیں. تو محبت, عشق حقیقی وحدت پسند ہے. یا شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. علی رہیں گے تو علی ہی رہیں گے, کوئی دوسرا نہیں رہ سکتا. اور اگر کوئی دوسرا آئے گا تو پھر علی نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ یہاں معاملہ تو عشق کی منزل یہی, یہ عشق ہے. اور جب یہ امتحان ہوئی اس لیے رہا ہے کہ دنیا دیکھے کہ عاشق کیسے ہوتے ہیں. عشق مجازی نہیں ہے, عشق حقیقی ہے. لہذا اللہ کہہ رہا ہو ذرا مال قربان کر کے انہیں دکھاؤ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم, کہ ہم نے ابراہیم کو ابتلا امتحان کیا. کیوں؟ تاکہ خدا دیکھے. نہ خدا کیوں دیکھے, وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے. اسے تو معلوم ہے کہ ابراہیم کیا کرنے والے. خدا نہ دیکھے, آپ دیکھیں. آپ دیکھیں جب خلیل بنایا جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. نہیں, خدا کے لیے توجہ کیجئے. جب خلیل بنایا جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. جملہ کہوں بغیر کسی تمہید کے ہم بھی دیکھیں کتنا متوجہ ہیں آپ. اللہ ابراہیم کا امتحان لے کے بتا رہا ہے کہ دنیا دیکھے جب خلیل بنایا جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. اور جب سمجھ لو بتاؤ کہ جب خلیل بنایا جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے, اور جب حبیب بنایا جاتا ہے اور جب حبیب کے بعد حسین بنایا جاتا ہے تو بھی کیسا ہوتا ہے. لہذا آئیں ابراہیم, آئیں ذرا مال قربان کر کے دکھائیں کہ کیسے مال قربان ہوتا ہے. ابراہیم نے مال قربان کر دیا. اچھا, مال قربان کر چکے, اب ذرا جائیں نمرود کی آگ میں اطمینان سے سفر کر کے دکھائیں کہ عشق کیسا ہوتا ہے. ایسے مطمئن سفر کر کے ابراہیم علیہ السلام نمرود کی طرف گئے کہ 1000 مرتبہ آپ نے سنا کہ کہنے لگے ہے حاجت ضرور, مگر جس سے ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی عشق بھی ہو تو کسی ایسے معشوق سے ہو کہ جو امتحان میں رسوا نہ کرے. جائیے اطمینان سے سفر کیجئے. ایسا اطمینان سے سفر کیا کہ خدا کو کہنا پڑا کہ بس ہو گیا, ٹھنڈی ہو جا. نہیں توجہ کیا آپ نے. اللہ کو کہنا پڑا یا نارو کونی بردم, ٹھنڈی ہو جا, بس بہت ہو گیا. ابراہیم کی سلامتی رہے اس لیے کہ انہوں نے اپنا کام کر دکھایا, ہو گیا. اب ذرا تیسری منزل میں آ جائیے. ذرا بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دیجئے. آئیے, بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دیجئے. کون خدا کہہ رہا ہے؟ وہ جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے نفس کو نقصان نہ پہنچاؤ. اپنی جان کو نقصان میں نہ ڈالو, کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو. ہمارے جیسے گناہگاروں کو جان بچانے کا حکم دینے والا ابراہیم سے کہہ رہا ہے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دو. آؤ رکھو, چھری رکھو بیٹے کے گلے پر. اچھا ایک بات آپ سے اور پوچھوں, یہ خواب کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ جبرائیل کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جبرائیل کا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ منزل محبت ہے. اس لیے کہ اگر جبرائیل آئیں تو پھر محبت کہاں, تب تو شریعت ہے. جبرائیل اگر آ جائیں تب تو پھر شریعت ہے.
اللہ امتحان محبت کی منزلوں میں ہے کہ دنیا دیکھے کہ ابراہیم منزل عشق میں کہاں پر ہیں. لہذا جبرائیل کا کام نہیں ہے. تھکے تو نہیں آپ؟ بتائیے تھکے تو نہیں؟ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں, جو باہر تشریف فرمائے وہ بھی سنیں, اور اگر بات پہنچے تو اپنی صلوات کے ذریعے بتائیں کہ باہر والوں نے سنا. سنیے مطلب یہ کہ جب منزل محبت ہو اور عشق ہو تو پھر جبرائیل درمیان میں نہیں آتے. ابراہیم کے مرحلے سے لے کے عصر عاشور تک اللہ اکبر, ابراہیم کے مرحلے سے عصر عاشور تک کہ یہاں خواب دکھا کے اسماعیل کو بلایا جا رہا ہے اور حسین کریں ہٹ جاؤ جبرائیل یہ وقت ہے امتحان. صلوات بر محمد اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسماعیل کے گلے پر ابراہیم چھری رکھیں, لیکن خواب میں دکھایا جا رہا ہے تاکہ بات منزل عشق کی ہے, محبت سے محبت تک رہے. آئیں لے آئیں. کون لے آئے؟ ابراہیم لے آئیں. کسے لے آئیں؟ اسماعیل کو لے آئیں. کہاں لے آئیں؟ مینا میں لے آئیں. کیوں لے آئیں؟ بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کے لیے لے آئیں. لے آئے, لائے اور رکھ دی. سنیے قبلہ, بہت توجہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے تو منزل عشق اور امتحان, بہت توجہ, ہے تو یہ منزل عشق اور امتحان, لیکن معاملہ یہ ہے کہ امتحان لینے کا بھی حق سب کو نہیں ہے. امتحان لینے کا حق اسی کو ہے جو انعام دینے کی پوزیشن میں ہو. سب امتحان نہ لیں, امتحان وہ لے جو انعام دینے کی پوزیشن میں ہو. تو بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا حکم دینے کا حق سب کو نہیں ہے. وہی کر سکتا ہے جو چھری کے نیچے دمبر بھیجنے کی پوزیشن میں ہو. جو چھری کے نیچے دمبا بھیج سکے اسے حق ہے کہ بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا حکم دے. اس کا مطلب کہ امتحان عشق وہ لے جو انعام دینے کی پوزیشن میں ہو. تو اگر اللہ کہے کہ اسماعیل کے گلے پر چھری رکھو جو دمبا بھیجنے کی طاقت رکھتا ہو, اور اگر ہارون مکی سے امام کہیں کہ تندور میں چلے جاؤ, تو تندور میں جانے کا حکم دینے کا حق سب کو نہیں ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو آگ کو گلزار بنانے کی پوزیشن میں ہو. اب سمجھے, آپ سمجھ چکے ہو تو عرض کروں تو آپ سمجھے یہ فلسفہ محبت ہے. سب کی محبت میں کما نہیں لگائی جا سکتی. سب کی محبت میں زنجیر اپنی پوچھ پر نہیں ماری جا سکتی. یہ منزل عشق ہے, یہ وہی اسی کے لیے ہوگا کہ جس کی محبت میں امتحان ہو تو انعام بھی ملنے کی امکان ہو. صلوات پڑھیں بر محمد وال. محبت زندہ منزل عشق, اور عشق عشق حقیقی ہے. اس کا مطلب کہ یہاں عشق کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں عاشق مضطرب نہیں ہے, یہاں عاشق مطمئن ہے. اس قدر مطمئن ہے کہ وہ معشوق کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ, تیرے جیسا صاحب اطمینان ہی نہیں دیکھا. یعنی اضطراب کی اپنی حدوں پر جا کے حسین مطمئن ہے.
آپ محسوس کریں اس بات کو، بس بات تمام ہو رہی ہے۔ تو عشق حسین خدا کی قسم وہ کائنات کا عشق ہے کہ جو عشق الہی کی تجلی ہے، کہ عشق حسین ابن علی کائنات کا وہ عظیم ترین عشق کا سرمایہ ہے کہ دنیا دیکھے کہ عشق کیا کیسے جاتا ہے۔ حسین ابن علی کی عظمت اور عشق کو اگر آپ اس آئینے میں دیکھیں تو عرض کروں بات تمام ہونے کے قریب آ گئی، میرے خیال ایک یا دو باتیں اور پھر اس کے بعد وقت مصائب ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس عشق کو اگر آپ یوں دیکھیں تو خدا رسول اللہ سے محبت اور عشق کرتا ہے۔ وہ سارے پرانے نکتے جو آپ کے سنے ہوئے ہیں کہ اللہ نے محمد سے عشق کیا تو کائنات بنائی، حسین نے اللہ سے عشق کیا تو سب کچھ لٹایا، ان تمام چیزوں سے بہت الگ بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اس وقت ذرا سا ہٹ کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ رسول اللہ سے عشق کرے، توجہ، رسول اللہ سے خدا عشق کرے تو اس منزل پر آ کے عشق کرے کہ محمد حبیب کہلائیں۔ اب گفتگو اس نازک مرحلے پر آ گئی کہ جو سمجھے گا وہی بولے گا۔ اللہ جب رسول اللہ سے عشق کرے تو اس کیفیت پر کہ محمد حبیب خدا کہلائیں۔ پھر کہہ دوں ایک بار، محمد حبیب خدا کہلائیں۔ اور اس حبیب خدا کی تشریح اس رخ سے شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ محمد حبیب خدا اس لیے کہلائیں کہ اللہ محبت کرے۔ تو یہ حبیب خدا کیوں ہوئے؟ پیغمبر نے کہا احب اللہ من احب حسینہ، احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ پیغمبر نے کہا احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ کیسے سنے گا یہ مجمع کے کوٹ میں حسین کو لے کے اللہ آسمان کی طرف دے کے پیغمبر کہے پروردگار گواہ رہنا میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ گواہ رہنا کہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد کہ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے جو حسین سے دشمنی رکھے۔ اب سمجھے آپ رسول اللہ حبیب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ حسین سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ منزل عشق حسینی ہے خدا کی قسم۔ کون سمجھے گا عظمت سید الشہداء؟ حسین حسین، اللہ اکبر، عشق حسین، اسم حسین، عشق حسین، حب حسین۔ ابھی تو بات حسین ابن علی کی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو صرف عشق کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب عشق اتنا محترم ہے تو پھر معشوق کتنا محترم ہوگا۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، معاملہ یہ ہے کہ احب اللہ من احب حسینہ کی قسم، جس نوعیت و کیفیت پر پیغمبر نے حدیث بیان فرمائی اس پہ ہم 1000 سجدہ شکر بھی ادا کریں تو کم ہے کہ ہم اس معشوق مشترک کے عشق میں گرفتار ہیں کہ خدا بھی اس کا عاشق ہے، محمد بھی اس کے عاشق ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ حسین کس منزل عشق پر ہے، یعنی معشوق مشترک ایک ہی معشوق ہے۔ الحمدللہ ہمارا بھی وہی معشوق ہے جو رسول اللہ کا معشوق ہے، اور اللہ بھی اسی سے عشق کرتا ہے، اور اس حد تک عشق کرتا ہے کہ ہر وہ اس شخص سے عشق کرنے لگتا ہے جو حسین سے عشق کرے۔ احب اللہ من احب حسین، ابغض اللہ من ابغض حسین۔
اب آپ سمجھے یہ محبت حسین ابن علی کتنی عظیم ترین شے ہے. اب سمجھے آپ کہ اللہ نے پیغمبر نے کیوں کہا, معصوم نے کیوں کہا کہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے, جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو اسے عاشق حسین بنا دیتا ہے. بھئی اہل زبان بیٹھے ہیں, آپ تو سمجھیں گے تو بھائی کون سمجھے گا. معاملہ یہ کہ جب کسی سے محبتیں بڑھ جائیں, جب کسی سے قربتیں بڑھ جائیں کہ جہاں ہم جائیں وہیں وہ بھی جائے, جہاں ہم رہیں وہاں وہ بھی رہے, جو فضیل جو ہمارے پاس ہو وہ اس کے پاس ہو, جو ہمارے لیے وہ اس کے لیے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے, جب اللہ کسی کو پسند کرنے لگتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اسی سے محبت کرے جس سے ہم محبت کر رہے ہیں, یہ بھی اسی سے عشق کرے کہ جس سے ہم عشق کر رہے ہیں. لہذا اسے دولت عشق حسین عطا کر دے. اور جب خدا کسی کو دولت عشق حسین عطا کر دے تو ساری دولتیں ہیج ہو جاتی. کہے کا مال, کہے کی کرسی, کہے کا رتبہ, کہے کا جلال, کہا کا وقار, کیا ہوتا ہے یہ سب اگر دولت عشق حسین مل جائے. میں نے پوری تاریخ ان جملوں میں سمیٹ دی. کیا ہوتا ہے مذہب اگر حسین مل جائیں, وہیب کی قسم. کیا ہوتا ہے اقتدار اگر حسین مل جائیں, حر کی قسم. کیا ہوتا ہے مال اگر حسین مل جائیں, زہیر کی قسم. کیا ہوتی ہے عمر اگر حسین تو آ نہیں سکتا, اسی لیے اس نے معشوق مشترک رکھا ہے, اس کے ہو جاؤ ہمارے ہو گئے. نہیں سمجھے تو پھر زیارت جوائے عرفہ کا وہ جملہ 1000 مرتبہ کا سنا ہوا دوہرا دوں. کیا کھویا اس نے جس نے تجھے پا لیا, کیا کھویا اس نے جس نے تجھے پا لیا. یہ ہے منزل عشق حسین کہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا, اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. یہ ہے ادھر سے کہ جب یہ اس کے لیے کہیں تو کہتے ہیں کہ کیا کھویا اس نے جس نے تجھے پا لیا, اور کیا پایا اس نے جس نے تجھے کھو دیا. اور جب وہ جواب دے تو کہتا ہے جسے تم مل گئے اسے ہم مل گئے, اور جسے تم نہ. حر نے اظہار عشق کیا, زندگی حسین کے قدموں میں ڈال دی. زہیر نے اظہار عشق کیا, زندگی حسین کے قدموں میں ڈال دی. سعید نے اظہار عشق کیا, زندگی حسین کے قدموں میں رکھ دی. مسلم ابن حسجہ نے اظہار عشق کیا, زندگی حسین کے قدموں میں سونپ دی. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ عاشقی کیا کہ جو معشوق کے لیے قربانی نہ دے, اور اتنی دیر کی تقریر کے بعد کہوں میں حق ہے مجھے, کہ پھر وہ معشوقی کیا کہ جو انعام عشق نہ دے. یہ جو عاشق ہیں یہ پروانے ہیں شمع حسینیت کے, یہ گرد گر رہے ہیں, اپنی زندگی سونپ رہے ہیں حسین ابن علی کے قدموں میں. تو حسین زندگی رکھ کے کیا کریں. دیکھیے معاملہ کیا, عاشق بس آخری منزل, عاشق معشوق کو وہ دے جو اس کی حیثیت میں ہو. عاشق اپنے معشوق کے لیے وہ کرے جو اس کی حیثیت میں ہو, اور معشوق بدلے میں وہ لوٹائے گا جو اس کے معیار کا ہو. انہوں نے جو اپنا مال, اپنی زندگی, اپنی جان, اپنی اولاد حسین کے قدموں میں سونپ دی, رکھ دی, قربان کر دی حسین کے عشق میں. تو حسین ابن علی رکھنے کا حر کی زندگی, فرید کی زندگی, زہیر کی زندگی نہیں. حسین ابن علی نے اس قدر ان نذرانہ عشق کو قبول کیا اس کیفیت پر کہ لاؤ تمہارا نذرانہ قبول, تم نے اپنی زندگیاں ہمیں دیں, اب جب تک ہم زندہ رہیں گے تب تک تم زندہ رہو. کربلا صرف حسین کی زندگی کا نام نہیں ہے, حر بھی زندہ ہیں,
زہیر بھی زندہ ہیں، سعید بھی زندہ ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو اپنی زندگی یہاں قدموں میں رکھ کے حسین ابن علی کے سو گئے، بس بات تمام ہو گئی، یہ منزل عشق۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عشق عشق حقیقی ہو، عشق مجازی نہ ہو، تو معشوق وہی ہو جو خدا کا معشوق، معشوق وہی ہو جو رسول اللہ کا معشوق، حبیب حسین، حبیب خدا رسول اللہ۔ وہ فرما رہے ہیں کہ تو گواہ ہے نا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہم بھی کم سے کم ان آنسوؤں کے ذریعے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اتنی تو نہیں، مگر ہم بھی اسی سے محبت کرتے ہیں جتنی آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ان آنسوؤں کے نذرانے کے اس لیے کہ آپ مختار ہیں، ہم مجبور ہیں، آپ عظیم ہیں، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، آپ کی حیثیت کے مطابق تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ چند خالص آنسو ہیں جو آپ ہی کے لیے ہیں، صرف آپ کے لیے، جو کہ مودت اور عشق حقیقی وحدت پسند ہوتا ہے، لہذا یہ خالص آنسو حسین ابن علی کے کام کے ہیں۔ ہم تو شاید کام کے نہ ہوں، مگر یہ آنسو حسین کے کام کے ہیں، اس لیے کہ صرف انہی کے نام کے ہیں۔ ان آنسوؤں پر سوائے سید الشہداء کے کسی کا نام نہیں لکھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ہمارا جوان مر جائے تو علی اکبر کو روتے ہیں، ہمارا اپنا گزر جائے تو کربلا والوں کا ماتم کرتے ہیں، کسی کا بھائی مر جائے تو وہ عباس کو روتا ہے۔ بس مجلس تمام ہو گئی، آپ آمادہ بگریہ ہو گئے، یہ منزل عشق۔ اللہ اکبر، کیا عرض کروں۔ کربلا میں حسین ابن علی نے جو مدارج، جو مرحلے عشق طے کیے، اس منزل بغیر خدا گرائے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، اطمینان کے ساتھ حسین نے خنجر کے نیچے سر رکھا، یعنی اطمینان کی سرحدیں ختم ہو گئیں حسین ابن علی کی ذات پر، کہ حسین مطمئن ہیں مگر شمر مضطرب، خنجر کو اضطراب ہے مگر حسین میں اضطراب نہیں۔ صدائیں آ رہی ہیں، یا غیاث المستغیثین ولا معبود سواک، تیرے علاوہ کون ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، تیرے علاوہ کون ہے کہ جسے پکارا جائے۔ بس عزیزاں مجلس تمام ہو گئی، آج 21 سفر، یہ دن وہ ہیں کہ اب اہل بیت پیغمبر مدینے واپس پہنچ رہے ہیں، چہلم تمام ہو گیا۔ بس چہلم جو کربلا میں شہیدوں کا ہو چکا، 72 کا ہو چکا، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پر شور آل پیمبر کا ہو چکا، پیبند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مدار حسین سے۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، حسین ابن علی کے چہلم کے لیے زینب کربلا آئی تھیں، 3 دن قیام کی۔ عزیزاں 40 گزرا کل، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ 40 کا ایک نام اور ہے کہ اس کا مطلب ہے سروں کو لوٹا دیا جانا۔ سروں کو لوٹا دیا جانے کا مطلب یہ کہ امام جب آئے تو شہیدوں کے سر ساتھ لے گیا، یعنی امام حسین نے شہیدوں کے سر دفن کیے، کربلا میں روئے، باپ کے قبر پر روئے۔ زینب کو بڑی تسلی دی، اس لیے کہ جب امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں مدینے چلیں یا کربلا ہوتے ہوئے، آپ جس جملے میں حسرت اور یاس کے کیفیت کو اگر محسوس کر سکیں، خدا کی قسم قیامت ہے کہ بیوی نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی قبر دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ زینب نے پارا پارا لاش دیکھی ہے۔ آج زینب جب آ رہی ہیں تو قبریں بن چکی ہیں،
لیکن امام زین العابدین نے آگے لاشوں کو دفن کیا ہے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے, بات عقیدے سے سن لی, اب یہیں پہ مجلس ختم ہو جائے. لاشوں کو دفن کیا جو کیسے؟ جب 11ویں کو امام رخصت ہو رہے تھے تو اتنے بے چین تھے کہ آپ سنتے ہیں کہ بی بی کہنے لگیں کیا جان کھو دو گے؟ تو امام نے جب فرمایا کہ پھوپھی اماں میں کیا کروں کہ میرے سامنے میرے باپ کی لاش بھیگو کفن, تو امام نے فرمایا کہ میرے لال پریشان نہ ہو, لاشیں دفن ہوں گی. کیا یقین اور اطمینان ہے خدا کی قسم. لاشیں دفن ہوں گی, قبریں بنیں گی, روضہ تعمیر ہوگا, ظاہر آئیں گے, نشان قبر حسین قیامت تک باقی رہے گا. جس جملے جس کیفیت سے امام زین العابدین کو سمجھایا زینب نے, باعجاز آگے باپ کے لاشیں کو دفن کیا بنو اسد کے ساتھ. روایت کہتی ہے جب حضرت دفن کرنے کے لیے آئے شہداء کے لاشوں کو تو قیامت برپا دی. اس لیے کہ قیامت برپا دی جب آپ کے لاشیں کو دفن کرنے کے لیے امام آئے. بنو اسد کی مدد سے حضرت نے قبریں تیار کی. روایت کہتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چند چٹائیوں کا انتظام کرو, شہیدوں کو دفن کر رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر کو بالائے سر دفن کیا, خور کا لاشا دور جہاں چھوٹ گیا تھا وہیں دفن کیا. شہداء کے لاشوں کو جمع کر کے گنج شہیدہ میں دفن کیا. ایک قبر باپ کے پائیتی کھودی, 18 برس کے بھائی کو دفن کیا. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. لیکن روایت کے فقرے ہیں کہ جب باپ کو دفن کرنے کے لیے آگے بڑھے, عجب خدائی قسم, بس مجلس تمام جب دفن کرنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے فرمایا بنو اسد پیچھے ہٹو. بنو اسد کو پیچھے ہٹا کے امام آگے بڑھے. عجب جملہ کہتے ہیں باپ کے لاشے کو, امام حسین کی جسد اطہر کو امام جب سہارا دے کے اٹھانا چاہتے تھے تو چاہ سے سہارا دے کے اٹھانا چاہتے تھے, جسم کا وہ حصہ امام کے ہاتھوں میں آ جاتا. لاش کے ٹکڑوں کو امام نے جمع کیا, لے کے قبر کے قریب پہنچے. معصوم کا جنازہ ہے, سہارے کے بغیر دفن نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ قبر سے تو ہاتھ برآمد ہوئے, لاؤ میری امانت کو مجھے دے دو. حضرت نے اپنے باپ کے لاشے کو امام حسین کے جسد اطہر کو سپرد خاک کیا, سینے پر 6 مہینے کے بھائی کو سلایا. روایت کہتی ہے کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ, فرمایا آپ دریا پر ایک پارا پارا لاشا. بس صدیوں مجلس تمام پارا پارا لاش کی طرف امام بڑھے. روایت کہتی ہے کہ لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور جمع کر کے لے کے حضرت قبر کی طرف بڑھے. کہتے ہیں کہ حضرت منظر دفنہائے شہداء میں کسی شہید کی قبر میں نہیں اترے, لیکن اس دریا کے قریب ایک ننھی سی قبر میں امام اترے. اب بہت دیر رکے, آپ کو معلوم ہے کیا کر رہے تھے, لاشیں سے لپٹے ہوئے کہہ رہے تھے چچا یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان دیکھیے, یہ پیروں میں بیڑیوں کے نشان دیکھیے. آپ کے بعد سیلانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں. دریا پر ایک ننھی سی قبر بنا کے امام پلٹے, اور جب دہلم کو زینب نے کہا کہ عباس کی قبر پر لے چلو تو اسی چھوٹی سی قبر پر لا کے امام نے کھڑا کر دیا. زینب نے اپنے کو قبر پر گرا دیا. عباس اٹھو, یہ بازوؤں میں رسیوں کے نشان دیکھو, اٹھو کہ سنو کہ بازاروں میں کس طرح سے
کہاں گئی ہے میری بھائی؟ کہاں چلی گئی؟
ये बोला शाम के लश्कर से देखना आयत क्या लिखेगी? बोला शाम के लश्कर से देखना बैरात की आज उठेगी मैया फुरात बदल के है देवर बदल के गैज से गाजी ने दी सदा तोड़ेगी दम यजीद की आया हूँ लेके हाथ में आया हूँ लेके हाथ में मैं दाबी बेअने उसको लेके हाथ में मैं दाबी बेअने मुझको नहीं है इसकी जरूरत फुरात लश्कर लश्कर यजीद शाम का आता नहीं नजर यजीद शाम का आता नहीं नजर छाई है शेर नर की जो है बात फुरात करने से मिल जाता है, करने से मिल जाता है। करने सबील जाता है पानी की बावफा आती है देखो आती है देखो कितनों की शामात फुरात
گلزار جب یہ ٹھہرا تھا دریا بابا وفا آج بھی نظر آتی تھی غربت کو رات ستم سے بابا میری اس ہاتھ نے دم توڑ دیا ہے بابا میرا اس قید میں دم گھٹنے لگا ہے سکینہ کی صدا ہے بابا میرا اس قید میں دم گھٹنے لگا ہے مولا تو
मुसीबत, तुमसे करूं अपनी मुसीबत। जख्मी है मेरे कान मेरा जख्मी गला है, मेरे कान मेरा जख्मी गला है। बाबा मेरा इस कैद में दम घुटने लगा है, सकीना की सदा है। बाबा मेरा इस कैद में दम घुटने लगा है। अम्मू से कोई कह दे दिया आके जला दे, अम्मू से कोई कह दे दिया आके जला दे। वो गहरा अंधेरा है कि दम घुटने लगा है, वो गहरा अंधेरा है कि दम घुटने लगा है। बाबा मेरा इस कैद में दम घुटने लगा है। पहले सकीना की सदा है, बाबा मेरा इस कैद में दम घुटने लगा है। पहले मैं वतन जाने से जागो दूंगी अपनी, पहले मैं वतन जाने से जागो दूंगी अपनी। असगर से बिछड़ जाने का सदमा वो हुआ है, असगर से बिछड़ जाने का सदमा वो हुआ है। बाबा मेरा इस कैद में दम घुटने लगा है। में सकीना की सदा है, बाबा मेरा इस कैद में दम घुटने लगा है। रे कैदी भी बने तुरने लगे खाए तमाचे, कैदी भी बने तुरने लगे खाए तमाचे। क्या यही पुपी जान यतीमों की सदा है, यही पुपी जान यतीमों की सदा है। बाबा मेरा इस कैद में दम घुटने लगा है। जिस दिन से छुटा मुझसे मेरे बाबा का सीना, जिस दिन से छुटा मुझसे मेरे बाबा का सीना। आंखों से मेरी नींद उसी दिन से जुदा है, आंखों से मेरी नींद उसी दिन से जुदा है। बाबा मेरा इस कैद में दम घुटने लगा है। सकीना की सदा है, बाबा मेरा इस कैद में दम घुटने लगा है। वो आग जो खैरों में लहीनों ने लगाई, वो आग जो खैरों में लहीनों ने लगाई। उस आग में बेशीर का झूला भी जला है, आग में बेशीर का झूला भी जला है। बाबा मेरा इस कैद में दम घुटने लगा है। सकीना की सदा है, बाबा मेरा इस कैद में दम घुटने लगा है। उम्र यूं ही लोहे लिखे जाएगा तारे, उम्र यूं ही लोहे लिखे जाएगा तारे। रोज़े पर बुला ले ये सकीना से दुआ है, रोज़े पर बुला ले ये सकीना से दुआ है। बाबा मेरा इस कैद में दम घुटने लगा है। सकीना की सदा है, बाबा मेरा इस कैद में दम घुटने लगा है। नजफ से ज़ैनब ने
पर बैठे हुए हैं अहल बैत मुस्तफा। पर बैठे हुए हैं अहल बैत मुस्तफा। वो हुई हम पर जफा, वो हुई हम पर जफा, वो हुई हम पर जफा। आओ नजफ से मुर्तजा, रोके ज़ैनब ने कहा, आओ नजफ से मुर्तजा। अब न कोई मोन सोया वरना नाज़े रह गया। अब न कोई मोन सोया वरना नाज़े रह गया। छा गई गम की घटा, छा गई गम की घटा, छा गई गम की घटा। आओ नजफ से मुर्तजा, रोके ज़ैनब ने कहा, आओ नजफ से मुर्तजा। गिर खाकर आज़गरे मासूम को नेदा गए। गिर खाकर आज़गरे मासूम को नेदा गए। उसका झूला जल गया, उसका झूला जल गया, उसका झूला जल गया। आओ नजफ से मुर्तजा, रोके ज़ैनब ने कहा, आओ नजफ से मुर्तजा। आबिदे बीमार को जंजीर पहनाई गए। आबिदे बीमार को जंजीर पहनाई गए। आँख में जकड़ा गया, आँख में जकड़ा गया, आँख में जकड़ा गया। आओ नजफ से मुर्तजा, रोके ज़ैनब ने कहा, आओ नजफ से मुर्तजा। गाज़ियाने कदर मारे सितम गाने मुझे। गाज़ियाने कदर मारे सितम गाने मुझे। कुल बदन ज़ख्मी हुआ, कुल बदन ज़ख्मी हुआ, कुल बदन ज़ख्मी हुआ। आओ नजफ से मुर्तजा, रोके ज़ैनब ने कहा, आओ नजफ से मुर्तजा। बाजुओं में है रतन और सर पर चादर भी नए। बाजुओं में है रतन और सर पर चादर भी नए। फिर रही ऊँचा बजा, फिर रही ऊँचा बजा, फिर रही ऊँचा बजा। आओ नजफ से मुर्तजा, रोके ज़ैनब ने कहा, आओ नजफ से मुर्तजा। हर कदम ज़ैनब की थी फरियाद वाहे बादशाह। हर कदम ज़ैनब की थी फरियाद वाहे बादशाह। शेर हक मुश्किल कुशा, शेर हक मुश्किल कुशा, शेर हक मुश्किल कुशा। आओ नजफ से मुर्तजा, रोके ज़ैनब ने कहा, आओ नजफ से मुर्तजा। Imam Hussein, Imam Hussein.
غیر امام حسین 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 خدیم شمشیر حیدری انجمن خدیم شمشیر حیدری کے ممبران سے گزارش ہے کہ عزا خانے تشریف لے آئیں.
ستم تُونے چلایا کیسے
ہنسی خواب تے دیکھے کی جوانی کے ہنسی خواب سے دھولا کھبرا کے مقدر کا لکھا جائے زینا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید المسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرا سید نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہوا
मज़लूम इमाम हुसैन सलाम करबला वालों सलाम ऐ शहे करबो बला बेकसो मज़लूम इमाम हुसैन सलाम करबला वालों सलाम ऐ शहे करबो बला बेकसो मज़लूम इमाम हुसैन सलाम करबला वालों सलाम मेरे भैया जिंदान के अंधेरों में कैसे मैं रहूंगी दिन रात यतीमी के मैं सदमा सहूंगी दिन रात यतीमी के मैं सदमा सकीना मेरे भैया बाबा मुझे सीने पे सुलाते थे हमेशा अब खाक ही बिस्तर है न चादर है न तकिया अब खाक ही बिस्तर है न चादर तारीख ये जिंदा में परेशान रहूंगी किस तरह मैं जिंदा के अंधेरों में रहूंगी से कहती थी सकीना मेरे भैया से कहती थी सकीना मेरे भैया चिपके हुए
वही रह गए, वापस नहीं लौटे। वो दिन तो वही रह गए, वापस नहीं लौटे। अब प्यार से किसको मैं चचा जान कहूँगी, किस तरह मैं जिंदा के अंधेरों में रहूँगी। अच्छा जैसे कहती थी सकीना मेरे भैया, अच्छा जैसे कहती थी सकीना मेरे भैया। हम मेरा लबों पर है, मेरा वक्त है आखिर, ऐ मेरे बड़े भाई खुदा हाफिज़ व नासिर। ऐ मेरे बड़े भाई खुदा हाफिज़ व नासिर। मैं शाम के जिंदा में अकेली ही रहूंगी, किस तरह मैं जिंदा के अंधेरों में रहूंगी। अच्छा जैसे कहती थी सकीना मेरे भैया, अच्छा जैसे कहती थी सकीना मेरे भैया। इस छोटी सी मैयत पे रिदा है न कफन है, सज्जाद के हाथों पे सकीना का बदन है। सज्जाद के हाथों पे सकीना का बदन है। इस कैद से जाने की कभी जिद न करूंगी, किस तरह मैं जिंदा के अंधेरों में रहूंगी। अच्छा जैसे कहती थी सकीना मेरे भैया, अच्छा जैसे कहती थी सकीना मेरे भैया। वाहिद किसी भाई को ये मंजर न दिखाए, बाहर के जनाजे को बड़ा भाई उठाए। बाहर के जनाजे को बड़ा भाई उठाए। मैं इसके सिवा अब कोई सहमत नहीं दूंगी, किस तरह मैं जिंदा के अंधेरों में रहूंगी। अच्छा जैसे कहती थी सकीना मेरे भैया, अच्छा जैसे कहती थी सकीना मेरे भैया। आलमे
जानिब नजर गई।
असगार अलविदा नहीं साका ज़माने में कहीं तेरा जवाब आका में करबला है जिक्र रहबार अलविदा खाक सर पर डाल के कहते हैं कैसर बार बार खाक सर पर डाल के कहते हैं कैसर बार बार आइएगा घर मेरे से पैगंबर अलविदा करो मजलूम सरवार अलविदा अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम शहीदान करबला वासिरान करबला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अंजुमन हुसैन से फर्श अज़ब तशरीफ लिया हुसैनी है हुसैनी है हुसैनी हम हुसैनी है हुसैनी हम हुसैनी है हुसैनी हम मक्का याद है हुसैनी है हुसैनी हम कह दे कोई अम्मू से कैद में सकीना है
تنہا ہے
तन्हा है, बीवियों का ये नौहा, हुसैन तन्हा है, बीवियों का ये नौहा, हुसैन तन्हा है। अलविदा है मेरे मेहमां मेरे मजलूम हुसैन, हर अज़ादार के लाभ पर है मुसलसल ये सदा, अब मेहमान थे तो रौनक की अज़ा खानों में, अब मेहमान थे तो रौनक की अज़ा खानों में, शोर मातम का तारे आपके दीवानों में, शोर मातम का तारे आपके दीवानों में, हर अज़ादार के लब पर है मगर अब ये सदा, सीना ज़न आपके रुख़सत में है सब मर्दोज़ान, आप जाते हैं तो जुड़े हैं दिलों के गुलशान, रोके कहती है अज़ा खानों की वीरान फिज़ा, मजलिस से गम से जो निकले तो किधर जाएंगे, गम से जो निकले तो किधर जाएंगे, एक अज़ा खाना ही ढूंढेंगे जिधर जाएंगे, एक अज़ा खाना ही ढूंढेंगे जिधर जाएंगे, उड़ने वाला ये शबीर तेरा फर्श अज़ा, फिर इसी शान से शबीर तेरा गम होगा, फिर इसी शान से शबीर तेरा गम होगा, मजलिसें होंगी और अब्बास का मातम होगा, मजलिसें होंगी और अब्बास का मातम होगा, फिर मयस्सर हुआ किस्मत से अगर माहे अज़ाब, मेरे मज़लूम हुसैन, जान लेवा गम शबीर की ये फुरकत है, जान लेवा गम शबीर की ये फुरकत है, लखनऊ सोग में डूबा है अज़ा रुख़सत है, लखनऊ सोग में डूबा है अज़ा रुख़सत है, हर तरफ छाई है शबीर के मातम की घटा, जितने गमख्वार हैं शबीर के सब शाद रहे, फैज़ सरवर से जहाँ भी रहे आबाद रहे, है तुराब अपने लबों पर यही ज़हरा से दुआ, सैयदे या 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 सैयदे
الحسین والا صحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجمن لشکر حسینی کے ممبران سے گزارش ہے کہ فرش ادب تشریف لے آئیں. زینب شام زینب زینب شام زینب شام زینب زینب شام زینب شام زینب زینب شام شام زینب زینب شام زینب شام زینب زینب شام زینب شام زینب زینب شام میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں سے اب چھوٹ رہا ہے میرے نانا کا مزار بھائی کی خبر پہ بھی رویا ہوں میں زار و خطار تیری تربت پہ ہوں اب دل کو نہیں میرے قرار اب دل کو نہیں میرے قرار میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں تیرا موتی جو ابھی چھوڑ صدف جاتا ہے باپ سے ملنے کو کب سوئے نجف جاتا ہے قافلہ میرا مصیبت کی طرف جاتا ہے قافلہ میرا مصیبت کی طرف جاتا ہے میں تیرا حسین ہوں اماں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین ہوں میں تیرا حسین
चक्कियाँ पीस के मेहनत से था पाला मुझको, जुल्म के घोड़ों ने टापों से रौंधा मुझको, कत्ल के बाद भी यादान है लूटा मुझको, कत्ल के बाद भी यादान है लूटा मुझको। अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ, अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ, मैं तेरा हुसैन हूँ, मैं तेरा हुसैन हूँ, मैं तेरा हुसैन हूँ। खून के आंसू गला काट के खंजर रोया, लाश पामाल हुई जलता हुआ घर रोया, सर खुले देख के नेज़े पे कटा सर रोया, सर खुले देख के नेज़े पे कटा सर रोया। अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ, अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ, मैं तेरा हुसैन हूँ, मैं तेरा हुसैन हूँ, मैं तेरा हुसैन हूँ। शाह के गम में ये नौहा जो कहा है फिदवी, और आरिफ ने जो उल्फत में पढ़ा है फिदवी, दूर तक गूंजी हुई गम की सदा है फिदवी, दूर तक गूंजी हुई गम की सदा है फिदवी। अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ, अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ, मैं तेरा हुसैन हूँ, मैं तेरा हुसैन हूँ, मैं तेरा हुसैन हूँ। ज़ैनब शाम, ज़ैनब ज़ैनब शाम, ज़ैनब शाम, ज़ैनब ज़ैनब शाम, ज़ैनब शाम, ज़ैनब ज़ैनब शाम। किस तरह बंधे हाथों से गुस्ल दिया होगा, और खून भरा कुर्ता वो जिस्म से चिपका था, क्या हाल हुआ होगा ये देख के आबिद का, ये सोच के आँखों में, ये सोच के आँखों में आंसू चले आते हैं, सजाद सकीना की मैयत को उठाते हैं, सजाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। बहना बहना कहकर, बहना बहना कहकर सीने से लगाते हैं, सजाद सकीना की मैयत को उठाते हैं, सजाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। नजदीक सकीना के सज्जाद हंसी आए, चेहरे पे नजर पड़ते ही लब पे यही लाए, इस आलम गुर्बत में क्या क्या है सितम ढाए, सब बीबियों को आबिद
نزدیک بلاتے ہیں، سجاد سکینہ کے میت کو اٹھاتے ہیں، سجاد سکینہ کے میت کو اٹھاتے ہیں، ڈوبی ہوئی نبضیں ہیں اور جسم بھی ٹھنڈا ہے، اور موت کا بچی کے ماتھے پہ پسینہ ہے، نیند آئی سے کیسے تکیہ نہ بچھونا ہے، سجاد ہنسی لب پہ، سجاد ہنسی لب پہ فریاد یہ لاتے ہیں، سجاد سکینہ کے میت کو اٹھاتے ہیں، سجاد کے میت کو اٹھاتے ہیں، وہ شام غریبہ سے سوئی تھی کہاں بچی، لگتا ہے یہی ہم کو شاید اسے نیند آئی، زندہ کے اندھیرے سے اتنی تھی وہ گھبرائی، اے میری بہن اٹھو، اے میری بہن اٹھو، سجاد جگاتے ہیں، سجاد سکینہ کے میت کو اٹھاتے ہیں، سجاد سکینہ کے میت کو اٹھاتے ہیں، اف پیاس کی شدت سے یہ حال سکینہ تھا، لب سوکھے ہوئے اس کے مرجھایا ہوا چہرہ، کم سن تھی مگر اس پر عالم تھا ضعیفی کا، یہ مرثیہ بچی کا، یہ مرثیہ بچی کا سجاد سناتے ہیں، سجاد سکینہ کے میت کو اٹھاتے ہیں، سجاد سکینہ کے میت کو اٹھاتے ہیں، زینب نے کہا رو کر دیدار ذرا کر لوں، کلثوم بھی آ جاؤ اور تم بھی رباب آؤ، اور دیکھ لو جی بھر کے ایک بار سکینہ کو، عابد ابھی بچی کو، عابد ابھی بچی کو تربت میں چھپاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں، حسرت تھی بہت دل میں بچی کے رہائی کی، دل میں ہی رہی دل کی حسرت یہ نہیں نکلی، موت آ گئی اس کو وہ زندہ سے نہیں نکلی، فرقت میں سکینہ کی، فرقت میں سکینہ کی بانوں کو خشاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں، سجاد
چھلکے ہوئے ہیں آنسو، کوہرام ہے ایک برپا، کانوں سے سنا جس نے بھی حال سکینہ کا، بی بی کے مصائب میں ہے درد بھرا اتنا، اعجاز کا یہ نوحہ، اعجاز کا یہ نوحہ، عارف جو سناتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں، زینب شام، زینب زینب شام، شام زینب زینب شام، زینب شام، زینب زینب شام، زینب زینب شام، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، عدو نے جتنا سکینہ کو، عدو نے جتنا سکینہ کو چاہ مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، ہائے غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، ارے یہاں جلائے تھے خیمے، وہاں جلایا تھا گھر، نشاہ دادی کی طرح میرے چہرے پر، نشاہ دادی کی طرح میرے چہرے پر، پکڑ کے زلفوں سے مجھ کو، پکڑ کے زلفوں سے مجھ کو تماچا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، ہائے غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، ارے نہ کھایا میری یتیمی پر بھی ترس کوئی، تمہاری یاد میں جب بھی سسک کے میں روئی، تمہاری یاد میں جب بھی سسک کے میں روئی، دکھا کے مجھ کو کٹا سر، دکھا کے مجھ کو کٹا سر تمہارا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، ہائے غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، جو یہ چہرے پہ میرے زخم ہے انگوٹھی کا،
अरे जो ये चेहरे पे मेरे जख्म है अंगूठी का, तमाम उम्र बाबा ये भर न पाएगा, तमाम उम्र बाबा ये भर न पाएगा। तमाचा शिमरने चेहरे पे, तमाचा शिमरने चेहरे पे ऐसा मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। अरे अजब थी शाम गरीबा में बेकसी मेरी, बचाने खुद को मैं दरिया की सिमत जब दौड़ी, बचाने खुद को मैं दरिया की सिमत जब दौड़ी। मैं मुँह के भल गिरी हूँ मुझको, मैं मुँह के भल गिरी हूँ मुझको नेज़ा मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, गरीब बाप की मक्ता समाज फरमाए इतना मारा है। अरे वो दास्तान अलम क्या लिखेगा मीर हिलाल, सीना की नाक पर आया लहू बतूल का लाल, सीना की नोक पर आया लहू बतूल का लाल। अदू ने बच्ची को जब ताज़िया न मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका वला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका वला उम्मिका व अकीक, अस्सलामु अलैका जुमला शहीदान करबला व असीरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमन ज़ियाउल ईमान के मेम्बरान और खाने में तशरीफ़ ले आए। अंजुमन ज़ियाउल ईमान के मेम्बरान जो बाहर तशरीफ़ रखती हूँ अज़ा खाने में तशरीफ़ ले।
नवा पढ़ते हैं और आंखों से अश्क जारी है। ज़ालिमान भी मसरूफ़ अज़ादारी है। ज़ालिमान भी मसरूफ़ अज़ादारी है। नवा पढ़ते हैं आँखों से अश्क जारी है। ज़ालिमान भी मसरूफ़ अज़ादारी है। ज़ालिमान भी मसरूफ़ अज़ादारी है।
दुआ करियल जवान करबला के रन में जो मारा गया करियल जवान जागती आंखों से लैला ने ना दे ये बात
गरीबा है सकीना पानी न मंगाती तो कलम हो तेना शाने पानी न मंगाती तो कलम हो तेना शाने अब्बास के बच्चों से पशेमा है सकीना बस आखिरी सांसें हैं मेरे चाहने वालों बस आखिरी सांसें हैं मेरे चाहने वालों आ जाओ के कुछ देर की मेहमान है सकीना सब अहले हरम पा गए जिंदा तेरे आए सब अहले हरम पा गए जिंदा तेरे आए गुरबात में मगर कह दिए जिंदा है सकीना रातों को सुरूर आज भी करेगा ए वफा से रातों को सुरूर आज भी करेगा ए वफा से आवाज ये आती है मेरी जान है सकीना आज रुखसार मेरा मेहमान हुआ जाता है 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 घर जो आबाद था वीरान हुआ जाता है आज रुखसार मेरा मेहमान हुआ जाता है हाथ बेचैन रहा करते थे माता के लिए हाथ बेचैन रहा करते थे माता के लिए इंतजारात को रहता था मोहर्रम के लिए इंतजारात को रहता था मोहर्रम के लिए घर जो आबाद था वीरान हुआ जाता
लेने भी ना आएगा कोई। जो आबाद का वीरान हुआ जाता है, हुआ जाता है।
अंजुमन नासरान हुसैन के सभी मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा में तशरीफ़ ले आएँ। मेरा नाम मुझसे हम पूछ के ही आए हैं, बुलाइए। अरे हम लोग क्यों आपस में भिड़े? हम लोग क्या मतलब? अंजुमन नासिरान परचम अब्बास के सभी मेंबरान से गुजारिश है अदा खाने में तशरीफ ले आएँ। अंजुमन नासिरान परचम अब्बास। मातम करो शबीर का जहरा की दुआ लो, मातम करो शबीर का जहरा की दुआ लो, हाथों में अपने परचमे अब्बास डालो, हाथों में अपने परचमे अब्बास डालो, मातम करो शबीर का जहरा की दुआ लो, हाथों में अपने हाथों में अपने परचमे अब्बास डालो, मातम करो शबीर का जहरा की दुआ लो, हाथों में अपने परचमे अब्बास डालो, हाथों में अपने परचमे अब्बास डालो। थी प्यासी सकीना की सदा नहर से नहीं मांगूंगी चचा नहर से
جلتے ہوئے خیموں میں بہت دیر رہی ہوں، 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 دامن بھی میرا جلنے لگا نہر سے آؤ، پیاسی سکینہ کی صدا نہر سے آؤ، پیاسی سکینہ کی صدا نہر سے آؤ، کس بات پمارے ہیں ستم کرنے تماچے، اس بات پہ مارے ہیں ستم کرنے تماچے، پوچھو تو ذرا میری خطا نہر سے آؤ، پیاسی سکینہ کی صدا نہر سے آؤ، پیاسی سکینہ کی صدا نہر سے آؤ، کانوں سے لہو بہتا ہے رخسار ہے نیلے، کانوں سے لہو بہتا ہے رخسار ہے نیلے، دیکھو تو ذرا حال میرا نہر سے آؤ، پیاسی سکینہ کی صدا نہر سے آؤ، پیاسی سکینہ کی صدا نہر سے آؤ، مجھ کو کسی صورت سے بھی پہنچا دو مدینے، مجھ کو کسی صورت سے بھی پہنچا دو مدینے، پردیس میں دل ٹوٹ گیا نہر سے آؤ، پیاسی سکینہ کی صدا نہر سے آؤ، پیاسی سکینہ کی صدا نہر سے آؤ، خیموں میں دھواں اٹھتا ہے جلتی ہے کناتے، خیموں میں دھواں اٹھتا ہے جلتی ہے کناتے، لٹنے کو ہے پھوپھیوں کی ردا نہر سے آؤ، پیاسی سکینہ کی
शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। वसीहत है ऐ ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। सह लीजियो बहन, जो तुम पे हो सह लीजियो बहन, करना ना बदुआ मेरी हमशीर अलविदा। लूटेंगे बाद मेरे ये ख़ैमे जलाएंगे, लूटेंगे बाद मेरे ये ख़ैमे जलाएंगे। तुम सब्र करना ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। रोए सकीना उसको गले के लगा लियो, बहलाना उसको ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। माँ के पुपी के पर्दे से बेटा हो होशियार, माँ के पुपी के पर्दे से बेटा हो होशियार। छीने ना कोई चादर तत्हीर अलविदा। कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। आए हुसैन आबिदे बीमार के करीब, आए हुसैन आबिदे बीमार के करीब। होशियार हो ऐ आबिदे दिलगीर अलविदा। कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। बेटा इमामे वक्त हो आबाद मेरे तू, बेटा इमामे वक्त हो आबाद मेरे तो। घर तुमको सौंपे जाता हूँ दिलगीर अलविदा। कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। लोशियों आ जाते हैं सुल्ताने करबला, लोशियों आ जाते हैं सुल्ताने करबला। ज़हरा के पिसर नाना की तस्वीर अलविदा। कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। हाँ इस तरह उठाओ जनाज़ा हुसैन का, हाँ इस तरह उठाओ जनाज़ा हुसैन का। ज़ख्मी बहुत है हज़रत शबीर अलविदा। कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा, कहते थे शाह ज़ैनबे दिलगीर अलविदा। दिल रो रहा है सैयदे वाला ना जाइए, दिल रो रहा है सैयदे वाला ना जाइए।
شبیر الوداع अंजुमन नासिरान हुसैन की सभी मेम्बरान से गुजारिश है फर्श ज़बत तशरीफ़ ले आएँ। सलाम शाह शहीदा के जानिसारों पर, सलाम शाह शहीदा के जानिसारों पर, सलाम शाह शहीदा के जानिसारों पर, सलाम शाह शहीदा के जानिसारों पर। मेरे आबिद जाना है शाम, मेरे आबिद जाना है शाम, मेरे आबिद जाना है शाम, जाना है शाम, जाना है शाम, मेरे आबिद जाना है शाम, मेरे आबिद जाना है शाम। आबिद के शाने को हिलाकर, आबिद के शाने को हिलाकर, रो के कहा उठ जाओ गुलेतर, रो के कहा उठ जाओ गुलेतर, अब हमको पहुंचाना है बेटा दुनिया को पैगाम आबिद, मेरे आबिद जाना है शाम, मेरे आबिद जाना है शाम। शाम गरीबा ऐसी आई, शाम गरीबा ऐसी आई, गम की बदली दिल पर छाई, गम की बदली दिल पर छाई, खाक पर बैठी रोए सकीना, असगर लेकर नाम आबिद, मेरे आबिद जाना है शाम, मेरे आबिद जाना है शाम। अलबरची का जिस्म पका के, अलबरची का जिस्म पका के, अकबर भी मकतल को सिधारे, अकबर भी मकतल को सिधारे, टूटी कमर और सरवर तन्हा, चल न सके दो गाम आबिद, मेरे आबिद जाना है शाम, मेरे आबिद जाना है शाम। जब गुजरेंगे हम कूफा से, जब गुजरेंगे हम कूफा से, कैसे सुनोगे तुम बहना से, कैसे सुनोगे तुम बहना से, हम तो थे शहजादी कूफा,
अपने वतन जब हम पहुँचेंगे, अपने वतन जब हम पहुँचेंगे, अहले मदीना सब देखेंगे, अहले मदीना सब देखेंगे, पीट के सर मर जाएगी सुगरा, देख के सुए बाम आबिद, मेरे आबिद जाना शाम, मेरे आबिद जाना शाम। ज़ैनब ने गुर्बत की कहानी, ज़ैनब ने गुर्बत की कहानी बतला दी ज़हरा की ज़ुबानी, बतला दी ज़हरा की ज़ुबानी। हो गई बेशक मैं बेपर्दा, बच तो गया इस्लाम आबिद, मेरे आबिद जाना शाम, मेरे आबिद जाना शाम। कलाम शाह शहीदा के जाने सारों पर, सलाम शाह शहीदा के जाने सारों पर। कभी हुसैन को रोई, कभी हसन के लिए, वो जिसका भाई है मोहताज एक कफन के लिए, उजड़ गया है चमन का माँ का गल में, उजड़ गया है चमन का माँ का गल में, है गुस्र और न लह दिला शेखर तरन के लिए, कभी हुसैन को रोई, कभी हसन के लिए, कभी हुसैन को रोई, कभी हसन के लिए। बला के दाश्त में रोती है एक दुख यारी, बला के दाश्त में रोती है एक दुख यारी, अंधेरी रात में उजड़े हुए चमन के लिए, कभी हुसैन को रोई, कभी हसन के लिए, कभी हुसैन को रोई, कभी हसन के लिए। तड़प के खैमे से निकली है जान में ज़हरा, तड़प के खैमे से निकली है सानिए ज़हरा, रिदा का साया मैं कर लूं शहे ज़मन के लिए, कभी हुसैन को रोई, कभी हसन के लिए, कभी हुसैन को रोई, कभी हसन के लिए। नबी की बेटियां बल्ले में है बने नातर, नबी की बेटियां बल्ले में है बने नातर, है तो को बेलियां बीमा रोपुर महल के लिए, कभी हुसैन
लिखा है फातिमा सुगरा ने खत में रो कर, लिखा है फातिमा सुगरा ने खत में रो कर, तड़पती रहती हूँ असगर से कम सुखन के लिए, कभी हुसैन को रोई कभी हसन के लिए, कभी हुसैन को रोई कभी हसन के लिए, मरद को तूल हुआ जो खूबी है दिल से सिवा, मरद को तूल हुआ जो खूबी है दिल से सिवा, जो मर भी जाऊं तो सामा नहीं कफन के लिए, कभी हुसैन को रोई कभी हसन के लिए, कभी हुसैन को रोई कभी हसन के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादि अल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या गादी अबुल फज़ल अल अब्बास या इब्न अमीर अल मोमिनीन व इब्न सय्यद अल वसीम, अस्सलामु अलैका ज़ौजत अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब बिन्त अली, अस्सलामु अलैका या सकीना बिन्त हुसैन, अस्सलामु अलैका जमीअन शुहदाए करबला व असीरान करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काज़मी आप भी आगे तमाम मेम्बरान से गुजारिश है कि फ़र्श अदा पे तशरीफ़ ले आएँ।
ارے ظلمتوں کے ڈیرے ہیں ہر طرف اندھیرے ہیں غم کی رات ہے آئے آئے تم نہیں بابا غم کی رات ہے آئے آئے تم نہیں بابا ڈالے ڈالی ڈالی کون لے خبر میری تم بہ نظر میرے رن میں ہے میرا بھائی آئے تم نہیں بابا رن میں ہے میرا بھائی آئے تم نہیں بابا ڈالے ڈالی ڈالی رات کی خاموشی ہے اور سکینہ روتی ہے ارے دل ہلا ہے تنہائی آئے تم نہیں بابا صاحب تنہائی آئے تم نہیں بابا ڈالے ڈالی ڈالی رسانی پیامبر نے بابا میرے اکبر نے سینے پر سینہ گائے آئے تم نہیں بابا آئے تم نہیں بابا ڈالے ڈالی ڈالی ارے دل دھڑک سجاتا ہے جیسے کوئی آتا ہے جب کبھی ہوا آئے تم نہیں بابا کبھی ہوا آئے تم نہیں بابا ڈالے ڈالی ڈالی دونوں ہاتھ کٹوا کر سو رہا ہے دریا میرا شیر صاحب آئے آئے تم نہیں بابا آئے تم نہیں بابا ڈالے ڈالی ڈالی شاہ کا گلے ترتا جس کا نام اصغر تھا ارے اس کو بھی قضا آئے تم نہیں بابا آئے تم نہیں بابا ڈالے ڈالی ڈالی رن سے نوچاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے لاچا ہے بھری برات آئے آئے تم نہیں بابا آئے تم نہیں بابا ڈالے ڈالی ڈالی ایک دن کی بیاہی کا بن کے کھل گیا کنگنا
तुम नहीं बाबा फातिमा माए देती थी सदा माए हर तरफ तन्हाई आए तुम नहीं बाबा
ہاں انجمن حسینیہ خدیم کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ ادا خانے میں تشریف لے آئیں تاکہ نواخوانی اور سینہ زنی شروع کی جا سکے. کے
कौन मोहब्बत से अब सकीना को से शाम हुई रंग में जब सकीना को लहदी में शाम के जिंदा में सो गए बच्चे अकेला छोड़ के जाते हैं सब सकीना को से शाम हुई रंग में जब सकीना को मिला जाओ मेरी जान जाती है पूछन का है बात सरवर आए खेमे में और पूजन का है बात काहे नैना निर्बहावत तुम गम में दिन रात गले लग जाओ ऐ बेना कि अब किस्मत छुड़ाती आए गले लग जाओ ऐ बहना कि अब किस्मत छुड़ाती आए रो रो ज़ैनब कहिन के आपन पूत को देखो फूल से दीन गिराए इसे पानी पिला लाओ कि इसकी जान जाती इसे पानी पिला लाओ कि इसकी जान जाती आए गोद मापन लाल को लेकर आदत से बोले ये रो मासूम कीन जो पानी न देते है कोई करो खौफे खुदा इस पर के हिचकी इसको आती आए करो खौफे खुदा इस पर के हिचकी इसको आती आए हुर्मुला से ये शिमर कहते हैं सुन सरवर के बैन हुर्मुला से ये शिमर कहते हैं सुन सरवर के बैन तीर लगावो लाल को शह के जिनकी हो वैरन खता कर दे कलाम शह के फौजा बिगड़ जाती खता कर दे कलाम शह के फौजा
رس پہلو کی اس ظالم نے کما اٹھا کر رس پہلو کی ہاتھوں پشہ کے لے کے ہچکی سہم گیا بے شیر ادھر زخمی ہوا بچہ ادھر ماں بلاتی ادھر زخمی ہوا بچہ ادھر ماں بلاتی سینے سے آپن لگا کے سرور رو رو نیر بہائے سینے سے اپنے لگا کے سرور رو رو نیر بہائے گود کے تربت کی ننھی سی زمین سے یہ فرمائے امانت بانوئے مزتر کی تجھ میں سونپی جاتی ہائے امانت بانوئے مزتر کہ تجھ میں سونپی جاتی ہائے بن بن ڈھونڈے بانو دکھیا رو رو کرتی یہ بین بن بن ڈھونڈے بانو دکھیا رو رو کرتی یہ اصغر ہمرے کدھر گئے ہو تم ہم روت دن رین چلے او کہ قالی ماں تیرا جھولا جھلاتی آئے چلے آؤ کہ خالی ماں تیرا جھولا جھلاتی آئے بھوکے بہت ہو کئی دنن سے دودھ میں تم کا پلاؤ بھوکے بہت ہو کئی دنن سے دودھ میں تم کا پلاؤ خالی جھولا پڑا ہے تمہارا لوری دے کے سلاؤں تمہارے ہسلی اور کرتے کو یہ مادر بڑھاتی آئے تمہارے اصلی اور کرتے کوئی مادر بڑھاتی ہائے باپ کا اپن روزہ دکھا دو تمہارا اصغر نام باپ کا اپنے روزہ دکھا دو تمہارا اصغر نام تم ہو پوتے شیر خدا کے آؤ سحر کے کام سحر کی آرزو کب سے کیے مولا برآتی آئے سر کی آرزو کب سے کیے مولا براتی السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ حیدر نعرہ سلوات تمام ممبران انجمن چشمہ کوثر سے گزارش ہے فرش اعظم پر تشریف لے آئیں. چشمہ کوثر کی موجوں السلام السلام پا گزری کون رن کا راز دے بھائی پا گزری
کسے زینب پکارے کس طرح آواز دے ایک ذرا بھی میرے دل کو تاب ضابط غم نہیں، ایک ذرا بھی میرے دل کو تاب ضابط غم نہیں، کون جانے کس طرف ہے دوش احمد کا مکین، کون جانے کس طرف ہے دوش احمد کا مکین، اب کسے زینب پکارے کس طرف آواز دے، ڈوبا جاتا ہے میرا دل عصر کا ہنگام ہے، ڈوبا جاتا ہے میرا دل عصر کا ہنگام ہے، میرا بھائی نرغے دام تاش ناکام ہے، میرا بھائی نرغے دام تاش ناکام ہے، اب کسے زینب پکارے کس طرف آواز دے، سن رہی ہوں فاطمہ زہرا کے رونے کی صدا، سن رہی ہوں فاطمہ زہرا کے رونے کی صدا، ظالموں نے کیا میرے بھائی کو ذبح کر دیا، ظالموں نے کیا میرے بھائی کو ذبح کر دیا، اب کسے زینب پکارے کس طرف آواز دے، میرے بھائی پر گزری اور رن کا راز دے، ہم شبیہ مصطفیٰ اکبر میرا کڑی الجوان، ہم شبیہ مصطفیٰ اکبر میرا کڑی الجوان، مر گیا خون میں نہا کر کھا کے سینے پر سینہ، مر گیا خون میں نہا کر کھا کے سینے پر سینہ، اب کسے زینب پکارے کس طرف آواز دے، میرے بھائی پر گزری اور رن کا راز دے، دیکھ لی ہے جب سے میت اصغر بے شیر کی، دیکھ لی ہے جب سے میت اصغر بے شیر
بانوے دلگیر کی حالت ہو رہی ہے بانوے دلگیر کی اب کسے زینب پکارے کس طرف آواز دے کربلا سے قافلہ جس دم چلا قید ہو کر کربلا سے قافلہ جس دم چلا آ رہی تھی اس گھڑی ساحلیے زینب کی صدا کسے زینب پکارے کس طرف آواز دے میرے بھائی پا گزری کون رن کا راز دے میرے حال زینب بیان کس طرح سے وہ 10ویں محرم تھی روز قیامت 10ویں محرم تھی روز قیامت مٹے ہاشمی نو جواں کس طرح سے غضب ہے کہ ایک شب کی بیاہی دلہن کی غضب ہے کہ ایک شب کی بیاہی دلہن کی بڑھائی گئی چوڑیاں کس طرح سے علمدار شیکا سکینہ کا ساقا علمدار شیکا سکینہ کا ساقا کٹے اس کے بازو وہاں کس طرح سے
طرح سے نہ پوچھو جو گزری ہے ہم پر قیامت، نہ پوچھو جو گزری ہے ہم پر قیامت، رسن بستہ تھی بیاں کس طرح سے سکینہ نے بھی قید میں ساتھ چھوڑا، سکینہ نے بھی قید میں ساتھ چھوڑا، کیا دفن لاشا وہاں کس طرح سے بس اب ختم تاثیر نوحہ کرو تو، بس اب ختم تاثیر نوحہ کرو تو، عزا میں ہے شور و فغاں کس طرح سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ شہیدان کربلا، السلام علیکہ اسیران کربلا، السلام علیکہ آقا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ حیدری۔ اسے جھکنے نہیں دیں گے محبان عباس، علم پہ جان دیتے ہیں غلامان عباس، علم پہ جان دیتے ہیں غلامان عباس، اسے جھکنے نہیں دیں گے محبان عباس، علم پہ جان دیتے ہیں غلامان عباس، علم پہ جان دیتے ہیں غلامان عباس، اسے جھکنے نہیں دیں گے محبان عباس، علم پہ جان اسے جھکنے نہیں دیں گے محبان عباس، علم پہ جان دیتے ہیں غلامان عباس، علم پہ جان دیتے ہیں غلامان عباس، اسے جھکنے نہیں دیں گے محبان عباس، علم پہ جان دیتے ہیں غلامان عباس، علم پہ جان دیتے ہیں غلامان عباس، اسے جھکنے نہیں دیں گے محبان عباس، علم پہ جان دیتے ہیں غلامان عباس، علم پہ جان دیتے ہیں غلامان عباس، اکبر کا یہ نوحہ تھا،
صغرا میں ناؤں گا دے کو بہن رستا صغرا میں ناؤں گا مت دیکھو بہن میری شادی کا کوئی سپنا مت دیکھو بہن میری شادی کا کوئی سپنا قسمت میں نہیں صحرا تم شام سے غیر صغرا جس حجرے کو تکتی ہو تم شام سے غیر صغرا جس حجرے کو تکتی ہو وہ حجرہ بڑھا دینا میں لینے تمہیں آؤں کیا جان یہاں گزرے میں لینے تمہیں آؤں کیا جان یہاں گزرے مشکل میں ہے گھر سارا خاصی بھی نہیں زندہ امو بھی گئے مارے خاصی بھی نہیں زندہ امو بھی گئے مارے تنہا ہے میرا بابا اکبر اس داشت مصیبت میں حالات ہی ایسے ہیں اس داشت مصیبت میں حالات ہی ایسے ہیں
ہوگا نہ وفا وعدہ شبیر نے جب رمزی سینے سے سینہ کھینچی شبیر نے جب رمزی سینے سے سینہ کھینچی اکبر کے لبوں پر تھا اس کے گلے پر زخم ہے زخمی ہیں اس کے کان اس کے گلے پر زخم ہے زخمی ہیں اس کے کان ہر ایک ستم پا کہتی ہے رو رو کے بابا جان ہائے بابا جان ہائے بابا جان ہائے بابا جان کچھ زبان آئے بابا جان
न है रातें हुई कहीं हर बार शिमर करता हर बार शिमर करता है उस पे दफा नहीं नीला है चेहरा तमाचों पे है निशान हाय बाबा जान 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 रुक सकते वक्त आप बता कर गए हमें पहले हरम को उठानी मुश्किलें बाबा ये देख लूं बाबा ये देख लूं से मैं उड़ा है शाम में बेशुमार मेरी बहन के भी इम्तिहान हाय बाबा जान हाय बाबा जान आती थी जिसको देख के मेरी बहन का जब से जुदा हुआ तो ये बेहद है बेकरार साबा सकीना करती साबा सकीना करती असगर से कितना प्यार होते सीना पड़े सर मासूम बेजुबान हाय बाबा जान 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 चेहरे मनाने आपका बाबा ना सकी सजा पे नौ सरी हो पर चमे गाजी से और झूले से सरी हो पर चमे गाजी से और झूले से जो रौनक़ें की नजर आई ये नहीं कल से जो रौनक़ें की नजर आई ये नहीं कल से मकान हो गया सूना बड़ा अदा खाना सरों को पीट के रो पता नहीं है हमें नसीब हो कि न हो पता नहीं है हमें नसीब हो कि न हो ये मजलिस